اربن ریسورس سینٹر URC کی جانب سے آج کے فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو فورم ہے، جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پیچھے لکھا ہوا ہے شہری ترقی میں خواتین کا کردار۔ یہ خاص فوکس خواتین پہ کرتا ہے اور جو خواتین سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں ان کو سامنے پہ چلتا ہے۔ اس میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں، لیکن یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی، ان کا گھرانہ، ان کا خاندان، ایون کہ ان کی برادری تک جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تمام رسم و رواج، سوشل ویلیوز، آپ کی چیزیں، آپ کی صحت، آپ کی تعلیم یہیں سے فروغ پاتی ہے، یہیں سے متاثر بھی ہوتی ہے اور یہیں سے پروان بھی چڑھتی ہے۔ آج کے فورم میں آپ ہی لوگوں کی فرمائش پہ ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر منہاج کدوئی کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم شخصیت ہے میڈیکل کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے۔ سندھ ہیلتھ کمیشن جو بنایا گیا تھا وہ ڈاکٹر صاحب ہی کی کوشش تھی اور ڈاکٹر صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں۔ باقی ڈاکٹر صاحب بہت جگہوں پہ مصروف ہیں، بہت جگہ کنسلٹنسی کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، سر جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ سر کے ساتھ کس طرح سے گفتگو میں شامل ہوئیے گا، کیونکہ آج یہ فورم محض فورم نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے اپنے دعوت نامے میں بھی لکھا ہے۔ یہ ایک ورکشاپ ہے، ایکسرسائز بھی کرائی جائے گی، گروپ بھی بنائے جائیں گے جس میں مختلف چیزیں نکل کر آئیں گی اور اس میں سر کی پریزنٹیشن بھی شامل ہوگی، جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ہمارے ساتھ ہی ڈاکٹر تسنیم ہیں، ہمیں خوشی ہے ڈاکٹر تسنیم براہ راست خواتین کے معاملات کو دیکھتی ہیں، وہ معاملات جو ہم کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، تھوڑا سا سوچتے ہیں، تو ہم نے چاہا تھا کہ آج ڈاکٹر تسنیم بھی ہمیں جوائن کریں، تو ہمیں خوشی ہے کہ ڈاکٹر تسنیم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ گفتگو اور سوال جواب کا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوگا۔ زحمت دیں گے سر کو کہ سر اپنے سیکرٹریز بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ URC سیما اور انتظامیہ کا جنہوں نے یہاں پر مدعو کیا اس بہت ہی خاص مقصد کے لیے، جو کہ خواتین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور بڑا رول میں دیکھتا ہوں اس چیز کے حوالے سے، اور اس میں یہ کہ جو تسنیم میں بات کہوں گا کہ تسنیم جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ، ان کو بلانے کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ میں مریضوں کو بھی دیکھتی ہیں، طریقے سے کرتی ہیں، وہ ان کا جو ایک اور شعبہ ہے جو کہ مجھے متاثر کیا کہ میں یہاں پر وہ لے کے آؤں، کیونکہ اکانومک ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، کیونکہ جو اس طرح اس وقت ہے نا مہنگائی اور صورتحال بیماری چل رہی ہے، تو خواتین جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا لیڈ رول پلے کر سکتی ہیں گھروں کے معاملات میں، اپنے آپ کو امپاور کرنے میں، پلس اپنی ڈیولپمنٹ، اپنی خاندان کی ڈیولپمنٹ اور ملک کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو ان کو بلانے کا خاص مقصد یہ ایک اور بھی تھا کہ جو ہے نا وہ ہم مل کے، اگر کوئی خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنا کام گھر پہ کرتی ہوں یا ایسے کوئی چیز کے لیے کہ وہ آگے بڑھنا چاہیں، کام کرنا چاہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے نشستوں میں اس طرح سے کیسے انگیج کیا جائے۔ تو آج کی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں ڈسکشن کا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنا اس میں ساتھ دے سکیں میرا، کیونکہ یہ اکیلے میں نہیں جو ہے نا پروگرام رن کروں گا، آپ لوگوں کی شمولیت اس میں، اور جو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں، چیزیں ہیں، دل کھول کے جو ہے وہ بات کریں اس میں، اور اس میں یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک مثبت پہلو آخر میں نکلے، اور اس میں ہم ایک وے فارورڈ ڈیولپ کریں آگے جانے کے لیے کہ ان چیزوں کو کیسے ہمیں مینیج کرنا ہے۔ سو پہلی ہم سلائڈ کا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مقاصد ہیں اس کے اندر وہ یہ کہ لائٹ لائٹ آف کر دیجیے۔ جو ہمارے مقاصد ہیں اس کے اندر وہ یہ کہ آپ لوگوں کو کوالٹی کے بارے میں آ جائے، اس کی اویئرنیس، اور کچھ دو تین نام جو کویکس جس طرح فیل کرتے ہیں کمیونٹی میں، اس حوالے سے آپ کو آگاہی ہو، آپ سمجھ سکیں جو ہم سمجھانے کی طریقے اختیار کریں گے، بعد میں سولوشن کیا ہوگا اس کا، کچھ سولوشنس کو ہم اپروچ کریں گے، کیسے ہم اس کو جو ہے نا سولوشنس کی طرف جائیں،
اور اس کے بعد یہ کہ ان سولوشن کی کیا خاصیت ہوگی، اور اس کے بعد یہ کہ ہم وے فارورڈ ڈیولپ کریں گے اس پوری نشست کا. تو آپ لوگوں نے عطائیوں کے بارے میں سنا تو ہوگا، ظاہر بات ہے، مگر یہ کہ عطائی کی شخصیت یا عطائی کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں آپ کو کتنا پتا ہے. جو جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں، کبھی کسی کا اس سے واسطہ پڑا یا ان کے بارے میں پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا. عطائی جعلی ڈاکٹر جو کہ آپ کے علاقوں میں موجود ہوں گے یقینی طور پہ، جو کہ ڈاکٹر نہیں ہیں مگر پھر بھی آپ کو صحت کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، تو ان کو عطائی ڈاکٹر جنہیں کہتے ہیں یا عطائی کہتے ہیں ان جنرل. تو اگر آپ لوگ کبھی اتفاق ہوئے کسی اس قسم کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا؟ نہیں، اتفاق ہی نہیں ہوا. اس سے پہلے تو آئی تھنک یہ ہے کہ سر ان ڈاکٹر کی پہچان کیسے ہو سکتا ہے واسطہ پڑا ہو، پتہ نہ ہو، نقصان بھی ہوا ہوگا. جی جی ہے ہماری ایونٹ کو ڈیلی ڈگری میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں نہیں پتا کہ ڈاکٹر نہیں کریں گے، تو وہ ڈاکٹر ہی بنے ہوئے تو مجھے سے علاج کرواتے ہیں. آپ کو ان کے جعلی ہونے پہ شک ہے؟ کبھی آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا ان سے پوچھا نہیں کہ جو ہے وہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ کیا جعلی ہے یا بعض کہیں سے دین بھی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، سب کو تو لینا دینا کر کے اپنی ڈگری میں دکھا کے بس پھر کام جان پڑتا ہے. اچھا، تو اور کوئی ایسا ہے جس نے کبھی وزٹ کیا ہو کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس؟ آپ کا واسطہ پڑا ہے کبھی کسی ایسے ڈاکٹر سے؟ سر ڈاکٹر سے تو واسطہ نہیں پڑا، لیکن موسٹلی ہمارے یہاں پہ ایک رجحان ہے کہ اگر کوئی گر گیا ہے چھوٹی چوٹ لگ گئی ہے تو اس کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے جی فریکچر ہو گیا تو اس کو لے جاؤ، وہ جوڑ توڑ کا ماہر ہے تو وہ کر دے گا. تو اس طرح کا ایک کیس ہمارے یہاں پہ ہوا تھا. میرے کزن ہیں، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ان کا بائک سے گر کے ایکسیڈنٹ ہوا. انہوں نے کسی بندے کے پاس گئے کہ یہ ہڈی توڑ دے گا اور یہ ٹھیک کر دے گا اس کو، لیکن ہوا یہ کہ وہ بیچارہ 3 سے 4 مہینے تک وہ بستر پہ پڑا رہا ہے اور اس کی ٹانگ میں بہت زیادہ پرابلم ہو گیا. پھر اس کے بیچارے کے لاکھوں روپے اس پہ علاج پہ خرچ ہوئے اور ابھی تک وہ ٹھیک سے چل کے دیکھ. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ جو عطائی ہے جو جعلی ڈاکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی شخصیت کی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ آدمی یہاں بیٹھا ہے پریکٹس کر رہا ہے تو کس قسم کا آدمی ہو سکتا ہے. یہ تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ کہ ایک وہ بہت مشکوک کردار کا حامل ہوتا ہے، اپنی چیزیں چھپاتا ہے، خطرناک بھی ہوتا ہے، زیادہ تر آپ کو مشہور رکھتا ہے اپنی باتوں سے. اچھا، سیلس مین ہوتا ہے، اپنے مالی فوائد کے لیے کام کرتا ہے اور دھوکہ دہی استعمال کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ خاص چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی عطائی شخص میں جو کہ اس طرح سے سروس دے رہا ہے آپ لوگوں کو، تو اس کی شخصیات کا یہ حامل ہوتا ہے یہ شخص جو کہ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا، لفظ جو ہے نا وہ یہ عطائی کو انگریزی میں جو ہے نا وہ کویک کہتے ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کویک کا لفظ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ کسی نے بھی نہیں سنا؟ اچھا، تو انگریزی میں ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کے لفظ کا جو شروع ہوا ہے وہ کویک لفظ سے شروع ہوا ہے. کویک کی آواز کون نکالتا ہے؟ ڈک نکالتی ہے. تو وہ کویک کویک کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے کویک کویک؟ ایسی آواز نکلتی ہے یا صرف کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس میں؟ وہ جو آواز نکالتی ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ اپنی طرف متوجہ ہوں. تو پرانے زمانے میں جب کہیں بازار لگتے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ آواز اس طرح کی نکالتے تھے تاکہ وہ اپنا مال جس قسم کا بھی ہو وہ سیل کر سکیں اور اس سے پروفٹ حاصل کر سکیں. تو وہ نام کی شروعات ہوئی کویک کی. وہ کویک کی وہاں سے ہوئی کہ دھوکہ نہیں دے کے فراڈ کر کے اپنا سامان بیچا لوگوں نے اور اس کو پھر نام بڑھ گیا اس کا کویکری کی. یہ کویکری سے اپنا کام جو ہے وہ چلاتے ہیں اور دھوکے سے اور فراڈ سے کام کرتے ہیں.
تو یہ بنیاد ہے ایک لفظ کویک کی جو کہ جس سے کویکری نکلا ہے. میں آپ لوگوں سے اس کو شیئر کر دوں. ایسا آدمی جو کہ ابھی ہم نے بات کی کہ وہ پروفٹ کے لیے کام کر رہا ہو, اس کو نالج نہ ہو, اور جو بھی وہ سروس دے رہا ہے اس کا وہ حامل نہ ہو, کہ جو بھی آپ لوگوں کو میڈیکل سروسز یا ہیلتھ کے سروسز دے رہا ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, مگر اس کو تجربہ کہیں سے حاصل ہوا ہے, اور اس تجربے کی بنیاد پہ وہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیت فراہم کر رہا ہے. اچھا, جو عطائیت ہے یا جعلی ڈاکٹر کی بات کریں گے, اور ایک اور اس کا جو ہے میل پریکٹس ہم انگریزی میں کہتے ہیں. میل پریکٹس کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ میل MAL, میل کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ غلط چیز یا صحیح کام نہ کرنا, ٹھیک ہے, غلط طریقے کا غلط طریقے کا استعمال کرتے ہیں. میل کا لفظ استعمال, ہاں میل نیوٹریشن کا مطلب ہے کمی ہے اس چیز کی. تو میل اور پھر پریکٹس کا مطلب ہے جو بھی آپ سروسز دے رہے ہیں کسی چیز کو. تو میل پریکٹس کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یوزلی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی ڈگری ہوتی ہے ان کے پاس, مگر اس ڈگری کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کچھ چیزیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو الاؤڈ نہیں ہوتی ہے کرنے کے لیے, اس کو ہم میل پریکٹس کا نام دیتے ہیں. سو کویکری ایک الگ چیز ہے جس میں یہ کہ جعلی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, اور میل پریکٹس وہ ہوتی ہے جس میں یہ کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنی ڈگری سے تجاوز کر کے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا فرق جو ہے نا وہ واضح رہے. سو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم نے ابھی دیکھا شخص جس قسم کی یہ کویک ہے تو وہ معاشرے کے لیے اور پلس ہمارے ڈیلی روزمرہ کے لیے ایک ہمارے لیے ایک مصیبت ہے یا پرابلم ہے جس سے ہمیں ڈیل کرنا ہے یا اس سے نمبر لازمہ ہونا ہے. تو یہ بہرحال ایک پرابلم ہے جس کو ہمیں فیس بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں کون کون لوگ جو ہے نا ہوتے ہیں کویک میں جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو کسی بھی ڈسٹرکٹ باڈی سے؟ ایسے کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہ ہو؟ آپ کو پتہ ہے کون کون پریکٹس کر سکتا ہے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سروسز کے حوالے سے؟ کون کون سے ایسے لوگ ہیں, شعبے ہیں جو کہ ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ہماری ریگولیٹری باڈی سے؟ ایک تو ڈاکٹر کو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے. ڈاکٹرز کے علاوہ بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ قانونی طور سے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ ہومیوپیتھک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حکیم کر سکتے ہیں, اور نرسز ہیں, میڈ وائف ہیں. سو یہ سب لوگ وہ ہیں جو کہ ہماری ریگولیٹری باڈی سے رجسٹرڈ ہیں اور وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. سو ان میں فرق ظاہر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ کہ جو وہ لوگ جو کہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں اور رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ اس شو میں آتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ جیسے میں نے کہا کہ رجسٹرڈ ہیں مگر اپنی سروسز سے زیادہ آگے اپنے اسکوپ سے بیونڈ. اس طرح فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے وہ اگر انجیکشن لگا رہا ہے یا آپ کو میڈیکل پریکٹس کر رہا ہے تو وہ بھی کویکری کے زمرے میں آئے گی. تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کوئی ایلوپیتھک پریکٹس کر رہا ہے تو وہ چونکہ ایلوپیتھک سے رجسٹرڈ نہیں ہے اس لیے وہ بھی کویکری کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک بہت ہی کنزرویٹو سی ایک اسٹیمیٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 6 لاکھ سے زائد جو ہے نا وہ عطائی ڈاکٹرز موجود ہیں
اور اس میں سے 2 لاکھ صرف جو ہے نا سندھ میں اور 80,000 جو ہے نا وہ کراچی میں. سو یہ ایک فگر ہے جو کہ آپ لوگوں کے ذہن ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ کتنے عطائی ڈاکٹر جو ہے نا وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو انٹرنیشنل ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ تقریباً ایک ڈاکٹر جو ہے ایک مریض کے لیے کتنے ڈاکٹر ہونا چاہیے اس کے لیے 1.14 کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے, مگر اس وقت جو ہے نا وہ 350 جو ہے نا وہ کویکس ہیں ایک مریض کے لیے, جبکہ ہماری جو تعداد ہے وہ 1290 پر پرسن ہے. سو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ڈاکٹرس کی بہت کمی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کویکس کی تعداد کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے. کیونکہ سروس کے لیے ڈاکٹرز نہیں ہیں تو اس لیے کویکس کی تعداد زیادہ ہے. اچھا, کویکس کی ٹائپ سے ہم بات کریں تو کون کون لوگ کویک ہو سکتے ہیں یا عطائی ہو سکتے ہیں؟ کمپاؤنڈر, میڈیکل اسٹور والے, ہاں ان کو ہم ایک تو ڈسپینسرز کہتے ہیں. ڈسپینسرز وہ جو کہ دوائی وائی دیتے ہیں, ڈاکٹر کا کام کیا انہوں نے تو وہ تھوڑا بہت سیکھ لیا انہوں نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے, تو وہ پھر اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ ان کو ہم ڈسپینسرز کہتے ہیں. تو وہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے نا ڈسپینسرز کی ہے عطائی ڈاکٹرز میں. اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ بزنس جو کہ LHPs ہم کہتے ہیں, وہ بھی جو ہے نا وہ اکثر اپنی شاپ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں اور کمیونٹی جو کہ ہوتی ہے. جی سر, ایک اور چیز بہت دیکھی گئی ہے, جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں میل ڈاکٹرز جو ہیں موسٹلی دیکھا ہے میں اپنے ایریا میں کلینکس میں, ان کی جو بیگمات ہوتی ہیں, اگر کوئی ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہے تو ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ کچھ عرصے بعد آٹومیٹکلی ڈاکٹر بن جاتی ہیں. بیسیکلی وہ ڈاکٹر کی نہ کوئی ڈگری ہے, نہ وہ مڈ وائف ہے, نہ نرس ہے, بس وہ ڈاکٹر صاحب کی بیگم ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب کے روم کے برابر میں ایک روم بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گئی ہے. ایسا ہم نے خود ہم آئی وٹنس ہیں, اور ہم نے کوشش بھی کی بات کرنے کی, تو پھر یار نہیں دیکھو وہ بھی پڑھ رہی ہے, یہ میری نالج میں اضافہ ہے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, میں نے تو ابھی 4 سال بعد وہ باقاعدہ آتا ہے, دیکھو میں نے ساتھ ساتھ میں پڑھ رہی تھی, ڈگری آ گئی میرے پاس. چلیے بہت شکریہ. اچھا, اس کے علاوہ کمیونٹی ہیلتھ ورکرز جو ہوتی ہیں, کمیونٹی میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی کلینک کھول کے اپنا بیٹھ سکتی ہیں. اسٹریٹ ڈاکٹرز, ان کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریٹ ڈاکٹرز یعنی کہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر, یہ کون ہوتا ہے؟ سڑک پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ہم سب اسٹریٹ ڈاکٹر, ہم سب اسٹریٹ ڈاکٹر. جی جی بالکل صحیح, بالکل صحیح کہا آپ نے. جو سڑکوں پہ جو ہے نا دندان ساز بیٹھے ہوتے ہیں, آنکھ دیکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, کان سے نال نکالنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم اسٹریٹ ڈاکٹر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی عطائی کی کیٹیگری میں جو ہے نا وہ آتے ہیں. میجک ہیلرز, یہ کون ہوتے ہیں؟ جادو سے علاج کرنے والا. پیر فقیر, اکثر آپ لوگوں نے جو ہے وہ چوکنگ بہت زیادہ دیکھی ہوگی دیواروں پہ کہ نام کی عامر بابا, بنگالی بابا, تو اس قسم کے لوگ بھی جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ریلیجیس ہیلرز, ان کے جو ہمارے مذہب کے حوالے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیری کے لیے اپنا پیری فقیری تعویذ دیتے ہیں, مگر یہ کہ ظاہر لوگ کا اپنا اعتقاد بھی ہوتا ہے اس حوالے سے, تو وہ کے پاس جاتے ہیں. تو پیری فقیری وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اپنا وہ اگر کچھ کس طریقے علاج بتاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے تو آپ کے اپنے مطلب ہم ان کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں بیسیکلی اس میں ہاں. سیکس ایکسپرٹس بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں, تو وہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, شاپنگ ہوئی ہوتی ہے سیکس ایکسپرٹس کی, تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اسٹور فارماسسٹ, اکثر ہم نے جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ جو فارمیسیز اسٹورس کے ساتھ کھلی ہوئی ہیں, اس میں کوئی ایک عام آدمی سے بیٹھا ہوا دوائیں جو ہے نا وہ دے رہا ہوتا ہے نا, تو آپ
آپ کو چاہیے کہ آپ اگر جائیں کسی جگہ پہ اس طرح سے فارمیسی میں اور وہاں پر اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس دوا دے رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ لائسنس ہیں، فارماسسٹ ہیں، کیونکہ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے لوگوں سے اور اس وقت تک جو ہے نا وہ کام ہوگا نہیں. تو اس میں آپ کا بہت بڑا ایک رول ہے کہ جب آپ جائیں فارمیسی کے پہ دوا لینے کے لیے کم از کم فارمیسیز پہ جو لوگ موجود ہیں اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس فارمیسی کی لائسنس ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کیوں نہ آئیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جیسا ہے ان کو دواؤں پر تھوڑا بہت آگے حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اپنی جو ہے نا وہ کسی بھی اسٹور کے ساتھ مل کے دوا دینا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا ایک کمال ہوتا ہے جی وہ یہ کہ جو ہمارے ڈاکٹرس پرسکرپشن اس میں لکھتے ہیں جی جی جو ہم پڑھے لکھے لوگ بھی اکثر نہیں پڑھ پاتے وہ فارماسسٹ پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزارتے چاہے وہ ہیں کوالیفائڈ ہو یا نہیں. جی تو جو کہ انہوں نے وقت گزارا ہوا تو ان کے ساتھ یہ گزارنا ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ ہیں اس کے علاوہ کچھ ہیلتھ ٹیکنیشین ہوتے ہیں، آپ نے کسی نے ذکر کیا تھا جو ہڈی جوڑنے والے اس طرح کے لوگ، تو وہ لوگ بھی ٹیکنیشینس کے زمرے میں جو ہے وہ آتے ہیں اس حوالے سے. جیسے گلی محلے میں جراح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں تو جو بھی احساس ہے کچھ اکثر ٹیکنیشینس ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے کسی سے سرجری کی ہوتی ہے وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، جراحی شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے. سو ان کو ہیلتھ ٹیکنیشینس کی کیٹیگری میں دیتے ہیں. اچھا یہ تو ہمیں جو عطائیت جو عطائی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ سروس دے رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو میڈیکل سروسز ہے اس میں بھی عطائیت کا ایک عنصر شامل ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو اکثر وہ کہتے ہیں کہ یہ علاج صحیح ہے، وہ علاج صحیح ہے، یہ کر لو وہ کر لو، آپ لوگوں کو گھریلو ٹوٹکے بتاتے رہتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اسی زمرے میں لے لیتے ہیں کہ وہ بھی میڈیکل کی ایک کوالٹی کی شکل ہے. پھر یہ بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اکثر ٹیسٹ کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے جو کہ ضرورت نہیں ہوتی ٹیسٹوں کی، تو وہ بھی ایک میڈیکل کے حوالے سے کوالٹی میں شامل ہوتا ہے کہ وہ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ لکھ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ہم سپر میں لیتے ہیں. جگہوں کی بات ہو گئی، ابھی ہماری ڈسپینسری کی بھی بات ہو گئی. میڈیکل اسکیمس، اسکیم کا مطلب سنا ہے آپ لوگوں کو؟ اسکیم کا مطلب کیا ہے جی؟ دھوکہ دینا یا فراڈ کرنا. تو بہت ساری دوائیں ایسی مارکیٹ میں ہوتی ہیں جاری، جو بھی یہ کہ دھوکہ دہی سے استعمال ہوتی ہے. شربت بھر دیا مارکیٹ میں بیچ دیا، تو وہ چیز بھی میڈیکل کوالٹی میں جو ہے نا وہ آتی ہے کہ جو کہ دھوکہ دہی سے چیزیں جو ہے. جی سر کوشچنز لاسٹ میں کر لیں یا نہیں آپ کرتی جائیں کوشچن ساتھ ساتھ میں تاکہ پھر چیز ہمارے کنٹینیو رہے. اوکے سر، آپ نے بھی کہا کہ جو اننیسیسری ٹیسٹ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر میں ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں 3 منتھ میں یہاں سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے 3 دن بعد جب ہمیں ڈاکٹر چینج کرنا ہوتا ہے، ہر ڈاکٹر ہمیں الگ الگ لکھ دیتا ہے کہ آپ میں یہ رپورٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی، آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کروائیں. تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ان کا لیبارٹری سے کمیشن ہوتا ہے. سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ سیکنڈ وہ بھی وہی ہے. نہیں اب ایسا تو نہیں کہ آپ کو سمجھ سیکنڈ بھی وہی ہے. نہیں کہ یہاں پہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. دیکھیے چیز یہ ہے کہ اول تو یہ کہ جو ڈاکٹر ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ ٹیسٹ کروا کے جاتی ہیں، تو اگر آپ کسی مستند لیب سے ٹیسٹ کروائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر مستند لیب سے ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کسی مستند لیب سے ٹیسٹ کریں. جو ریکگنائزڈ مستند لیبس ہیں اگر ان سے آپ ٹیسٹ کرائیں گے پھر آپ آرگیومنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک ڈیزیگنیٹڈ اچھی لیب سے ہم نے کروایا ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تو جس ڈاکٹر سے آپ پہلے گئی ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ ان کو فون کر کے کہیں بتائیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کو، تو وہ ان سے کنونس کریں کیونکہ وہ آپ سے کنونس نہیں ہوں گے. تو جو آپ کے پہلے ڈاکٹر ہیں جہاں پر آپ پہلے گئی ان کے پاس جس نے وہ لیب ٹیسٹ لکھ کے دیے ہیں کروائے ہیں آپ کو، پہلے تو آپ لیب ٹیسٹ کسی مستند لیب سے کروائیں تاکہ اس پہ آرگیومنٹ نہ ہو سکے.
تو پھر بھی وہ آرگیو کرتے ہیں. پھر آپ جو اسٹاک پر پہلے گئی ہیں اس کو آپ کہیں کہ یہ ہم نے کروایا ہے, وہ یہ کہہ رہے تو آپ ان سے اب بات کریں, تاکہ اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم جو ہے نا وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے مگر ڈاکٹر کی بات ضرور سنیں. سر اگر ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں, لیٹس سپوز ایک پیشنٹ کو میں جنا لے کر جا رہی ہوں, وہاں پہ سارے لیبس بھی ساری چیزیں ہوئی, اس کے 2-4 روز بعد اگر ہم چینج کرتے سوئچ کرتے ہیں سول, اب یہ تو ایسے ظاہر بات بن رہا ہے چھاپتے ہیں کرواتے ہیں, تو پھر وہ سول والے کہیں گے نہیں کہ آپ دوبارہ سے نہیں, وہ ان کو کہنا نہیں چاہیے. آپ کسی کے ایم ایس سے کسی شکایت کریں. اصل میں ہم لوگ کا پرابلم یہ اور بھی ہے کہ ہم چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو ہمارا ایز اے کمیونٹی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے, کوئی غلط چیز کہہ رہے ہیں ہمیں, تو ہم جا کے ہائر اتھارٹی سے جا کے کہیں, بات کریں کہ یہ چیز غلط ہوئی, اس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں. تو ہم چونکہ ان کی بات کو من تسلیم کر لیتے ہیں, تو یہ ہمارا اس میں ایک اصول ہے کہ ہم جا کے جو ہے نا وہ ان سے ہائر اتھارٹی سے بات کریں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, اس کو آپ دیکھیں. تو اس محل میں جنا اور سول میں کوئی فرق ہے نہیں. سر میں اس کے کانسیپٹ ہوتا ایکچولی یہ ہے کہ ہم جب کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو موسٹلی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ان کی لیبس کو آتھینٹک مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم ایسا نہیں ہوتا کہ آج ہم اگر سول ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں اور اگر ہمیں ریفر کیا گیا ہے کہ آپ جنا لے کے جائیں, اول تو ریفرل ایسے ہوتا نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپٹل سے اتنی آسانی سے, کیونکہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ, میں پرائیویٹ کی بات نہیں کر رہی, گورنمنٹ سیٹ اپ میں جو پیشنٹ ونس ایک دفعہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے اس کو وہ پوری طرح سے فائنل کرنے کے بعد ہی اس کو وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے, اس سے پہلے نہیں کیا جاتا. اور اگر کسی وجہ سے ریفر کیا بھی جاتا ہے تو اس کی پوری کیس سمری بنا کے وہ اٹیچ کی جاتی ہے. اور اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہیڈ انجری کا کوئی پیشنٹ ہے اور سول ہاسپٹل میں وہ سہولت نہیں ہے, جنا ہاسپٹل میں ہم نے اسے ریفر کرنا ہے تو ہم پوری سمری بنا کے بھیجیں گے, اور وہ جس دن ایڈمٹ ہوا ہوگا اوبیسلی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ اس دن کی ہوتی ہے. پیشنٹ کی کنڈیشن ڈے بائی ڈے ڈیٹوریٹ ہوتی ہے, چینج ہوتی ہے. تو دوسرا ہاسپٹل, میں گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات کری, تو وہ صرف اس وجہ سے ٹیسٹ کرائیں گے کہ اب اس بات کو 4-5 دن گزر چکے ہیں تو اب ٹیسٹ ریپیٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ٹیسٹ غلط رپورٹس ہیں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جہاں تک سر نے یہ بات کہی کہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون ڈاکٹر, آپ ظاہر ہر وقت سول جنا گورنمنٹ سیٹ اپ میں نہیں رہ جا سکتے نا, چھوٹی چھوٹی تکلیف کے لیے. لیکن میں ایک بات آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی, کبھی بھی کسی کو کوئی ایمرجنسی کنڈیشن ہو تو آپ پلیز سارے کے سارے ضرور ٹرائی کریں کہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جتنی ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ صحیح ملتی ہے وہ آپ کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ملے گی. کیونکہ اس وقت گورنمنٹ ہاسپٹل کے جو بھی ڈاکٹرز وہاں پہ, ایون ہاؤس آفیسر بھی ہوگا, اس کا یہ فرض ہوتا ہے کیونکہ وہ پوری جونیئر لیول سے لے کے اپر پروفیسر لیول تک ایک پوری ٹیم ہوتی ہے, اور سب کی وہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ونس ایک دفعہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیس رپورٹ ہو گیا, فائل بن گئی, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, تو وہ ذمہ داری گورنمنٹ کے ہاسپٹل کی ڈاکٹرس کی ہو جاتی ہے. لیکن پرائیویٹ میں ایسا نہیں ہوتا, وہ آپ کو 10 دفعہ دوڑائیں گے, 10 جگہ آپ کا وہ سم ٹائم ہاسپٹلس کا ہے بل کا چکر ہوتا ہے, وہ آپ کو مختلف ٹیسٹوں کے لیے نیسیسری بھیج دیتے ہیں, اٹس ویری کامن. لیکن گورنمنٹ ہاسپٹلس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی چیزوں کو بہت مطلب کیا جاتا ہے. اور میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کروں گی, ریئلی سوری, ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو. ڈاکٹر صاحب شاید آپ کو یاد نہیں, ڈاکٹر مناز, میں بیسیکلی خود میں لیبر رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, اس کے علاوہ مزدور ایکشن کمیٹی کی میں پریزیڈنٹ ہوں سندھ پہ خواتین کی. سر سے پہلے ملاقات تھی, اس میں ذکر ہوا تھا ولیکا ہاسپٹل کا. میں 2 سال سے وہاں پہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں, پرائیویٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل, سب. میرا شروع سے ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے, جو کوشچنس بھی میں کرتی اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سب جو ینگسٹرز ہیں انہیں تھوڑی سی چیزیں ان کے مائنڈ میں ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہماری فیسلٹی کے لیے بنائے گئے اور ہماری ٹیکسی سے ساری چیزیں ہوتی ہیں, خیر وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہت سارے ہمارے کراچی میں رہنے والے 90% یا 80% جو میجورٹی ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کو اوائڈ کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ انہیں پتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہم جائیں گے, آپ اس طرح کا کہ وہاں کیئر ہوتے ہیں. میرے خود تقریباً 2 مہینے پہلے میں اپنا ذاتی آپ کو تجربہ بتا رہی ہوں. سوری, تجربے میں پھر ہمارا نا ٹائم بہت نکل جائے گا, بس وہ ریلیونٹ آپ بات کر لیجیے پلیز. تو وہاں پہ میں نے ایک بات کہی تھی ایمرجنسی کی صورت, ایمرجنسی کے بعد ایمرجنسی میں اس لیے زیادہ کیئر کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے بل بننا ہے.
लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये चीजें नहीं है। देखिए सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट है, चीजें बेहतर हो रही हैं हॉस्पिटल में मगर ये कि जो तस्वीर को पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे पास जो हेल्थ केयर है वो पब्लिक सेक्टर को यूटिलाइज किया जाए, तो क्योंकि आपकी जो इशू है इकोनॉमिक इशूज है वो उससे बेहतर तरीके से आप उसमें जा सकती हैं। सर्विस अगर होगी तो उसमें जो कंसल्टेंट हैं जो प्रोफेसर है उनसे आप बातचीत करके बता भी सकते हैं, शिकायत भी हो सकती है। मगर चूंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादातर उनका बिजनेस ओरिएंटेशन होता है, पब्लिक सेक्टर का ताल्लुक जो है पब्लिक सर्विस से होता है, तो कोशिश ये है कि आप पब्लिक सर्विस की जो सर्विसेज है उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो मकसद उनका ये है कि आप पब्लिक सेक्टर को यूटिलाइज करें, और स्पेशली इमरजेंसी की उन्होंने बात की। मगर ये कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेस ओरिएंटेशन होता है, तो वो तो अपने पैसे बनाने के लिए वहाँ बैठे और जाहिर बात है उनको अपना एक हॉस्पिटल भी रन करना है। तो कोशिश हमारी ये हो, ज़्यादा से कोई मसला हो कोई बात हो तो हम पहले पब्लिक सेक्टर में अगर जा सके तो जाए, ताकि हम उसको अपने हेल्थ सर्विसेज को इकोनॉमाइज भी कर सकें। सर इसमें ऐड जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर चेंज किया उसने दूसरे टेस्ट किए, तो एक तो पहली चीज़ है कि डॉक्टर चेंज किया तो क्या वजह थी ना, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। मैडम सॉरी आपका इंटरव्यू हो जाए तो बेहतर है। हाँ सर, मैं डॉक्टर सलमा करीम हूँ, मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रही हूँ। जो हमारी नज़र में आने वाली डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो बच्चे बज़ाहिर या एडल्ट बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होते हैं, जो बज़ाहिर बिल्कुल फिजिकली नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके अल्लाह ताला की तरफ से उनकी ब्रेन की वायरिंग इस तरह की होती है कि उनके सोचने समझने का काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, जिसमें ऑटिज़म आ जाता है, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। हम इसकी अवेयरनेस और ट्रेनिंग के ऊपर अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं। हम छोटे शहरों से मिठी से लेकर जैकबाबाद, मालाकंड, सवार और एवरी प्लेस, और हमारे पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये थेरेपीज इतनी एक्सपेंसिव हैं कि आम लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। वी वर्क एज रिसोर्स सेंटर, हम लोगों को कनेक्ट करते हैं कि राइट जगह कौन सी है जहाँ वो अपने बच्चों को असेसमेंट के लिए जा सकते हैं, बहुत डिटेल में। तो मैं ये कह रही थी कि टेस्ट जो है वो हमेशा रेलिवेंट अगर है आपके अलामात के मुताबिक है, तब तो आप दूसरे डॉक्टर से कहें कि मैं 2 दिन पहले मेरी अलामात ये थे उसके मुताबिक ये टेस्ट है, तो मैं दोबारा आप ना करवाएं। अगर कोई नई अलामात है और फिर वो डॉक्टर टेस्ट सजेस्ट कर रहा है तो फिर करवाना पड़ता है। सर एक छोटी सी बात है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हम बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के हवाले से। एक पेशेंट को उनको ले जाया गया, उन डॉक्टर ने, प्राइवेट डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख के दिया। उन्होंने जब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करवा के जब जाके डॉक्टर को वो चेक करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उनके पास तो ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मतलब उसमें एक तो चीज़ वही है कि उनका कमीशन हो जाए। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास भी इस तरह की फैसिलिटी ना हो? इतना बड़ा कोई टेस्ट नहीं था, उनको टीबी का प्रॉब्लम था, उनके जो लंग्स में पानी उठ गया था, इस तरह का उनका कोई प्रॉब्लम था। तो उन्होंने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये उनके पास, उस हॉस्पिटल के पास ये फैसिलिटी नहीं है। देखिए, अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ लिख के दी है या की है तो उसको तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो गलत इस तरह से हुई है, और जहाँ तक वो डॉक्टर की बात है तो उनको भी देखना चाहिए कि वो कैसे ये बात कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जहाँ से टेस्ट करवाया आपने उसके बाद फैसिलिटी मौजूद है, नहीं है ऐसा। तो मेरे ख्याल में जो हायर अथॉरिटीज है उनसे अगर जाके आप ये बात कम्युनिकेट करें ज़्यादा बेहतर है, ताकि मामला क्लैरिफाई हो सके। और वो होता ये अक्सर नहीं है ना, वो हम बातें करते ज़रूर हैं मगर उस वक्त उस मौके पर वो चीज़ नहीं होती है। तो रिपोर्टिंग जो भी, देखिए हमारा काम एज ए कम्युनिटी सोसाइटी ये होना चाहिए, बिल्कुल गलत काम कहीं भी हो रहा है उसको रिपोर्ट जरूर करें। ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि माशरती जिम्मेदारी जितना होती है सियासत। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जो टेस्ट लिख के दिए जाते हैं अगर हम करवा भी लेते हैं तो दूसरे डॉक्टर, आपने कहा कि डॉक्टर समझाएं, तो जब हम एक डॉक्टर स्विच कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब हम अगले डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यू डॉक्टर के पास, वो इसलिए ये कहकर पुराने जो टेस्ट है वो रिजेक्ट कर देते हैं
کہ آپ فلانا ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں, آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے اور انہوں نے یہ غلط کر دیا ہے, تو وہ تو اس ڈاکٹر کو ہی ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے جو جتنے بھی یہ پرائیویٹ کلینکس ہیں وہ یا ہاسپٹلس ہیں, وہ آپ کے جیسے اگر آپ ایک ہی ایریے میں 2 الگ الگ ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر, انہوں نے کہا کہ آپ نے فلانا ہاسپٹل سے کروایا, یہ تو غلط ہے, وہ ڈاکٹر جو ہے وہ غلط انہوں نے لکھ کے دیا, آپ کو سجیسٹ کیے, تو وہ یہ ریزن ہی نہیں دیتے کہ ہم ان کو دوسرے ڈاکٹر سے بات کروائیں یا ان سے کہیں کہ وہ انہیں کنوینس کریں. دوسری بات یہ کہ جب ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے, یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی لڑائی ہے یا کچھ اس طرح کے کلینکس ہیں, لیکن ہم انہیں رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک سول مطلب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کے اختیار نہیں ہے. وہ یہ مطلب وہ بہت با اختیار ہوتے ہیں, اور جیسے ان کے پاس پولیس وغیرہ بعد میں کریں گے تو آپ ٹھیک ہے ضرور بات کریں. سر اس پہ بات کریں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک اور جو میڈیکل کوالٹی کا ذریعہ ہے وہ یہ اکثر ڈاکٹر جو ہے نا اپنی کلینکس رینٹ پر دے دیتے ہیں. کسی چھوٹے کو بٹھا دیا, ڈسپینسر کو بٹھا دیا, اپنا سرٹیفکیٹ دے دیا اس کو وہاں پر, تو یہ اس کو رینٹ سیکنگ بیہیویئر, یہ بھی میڈیکل کے کوالٹی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ وہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اپنی آپ ڈگری کے اوپر کسی اور کو بٹھائیں وہاں پہ پریکٹس کرنے کے لیے. تو اس میں آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ جو بھی جہاں بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر سے پہلے پوچھیں کہ آیا آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے, ڈگری کہاں ہے آپ کی. تو آپ کو اپنا یہ بھاگ استعمال کرنا چاہیے کہ پیشنٹ کے رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ سوال جواب کر سکتا ہے ڈاکٹر سے, یہ نہیں کہ آپ گئے اور ڈاکٹر نے لکھا اور اس کا سماج آپ کے آتے ہیں. سو پیشنٹ رائٹس بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ آپ کا حقوق ہے کہ آپ جا کے اگر آپ کو نظر نہیں آتی ہے ڈگری, آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈگری کہاں ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں اس چیز کا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی آگاہی اور آپ کی جو حقوق ہیں وہ آپ خود پہچانے پہلے کہ ہمارا یہاں ہے کہ ہم ڈاکٹر سے سوال جواب کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہم نے میڈیکل کی بات کر لی. میڈیکل میں جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کچھ کوالٹی کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہے, اسپیشلی وہ جس میں یہ کہ اکثر دوائیں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا وہ دواؤں کے اندر جو ہے نا وہ ایک پیکج انسرٹ ہوتا ہے جو لفافہ کاغذ سا ہوتا ہے, بہت لمبا طویل سا, جس میں یہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, مگر چونکہ وہ انگریزی میں ہوتا ہے اکثر تو پڑھا نہیں جاتا, نہ پڑھتے نہ اس کو سمجھتے ہیں. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو اس کا فیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, مگر یہ ظاہر بات ہے جو کمپنی بناتی ہے جو کرتی ہے وہ اس میں ہر چیز لکھ دیتی ہے. تو پیکج انسرٹ آپ جو بھی دوا استعمال کریں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا جو پیکج انسرٹ ہے جو رکھا ہوا ہے کاغذ اس کے اندر, اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی ہر چیز پتہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے جو بھی دوا لکھ کے دی ہے پرسکرائب, آپ کو جو بھی دوا لکھ کے دی ہے اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے, ڈبے کے اندر ایک کاغذ ہوتا ہے, وہ کاغذ آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس دوا کے مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پھر ریفرنسز ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں جو بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دوائیں جو کہتے ہیں صاحب یہ ہر مرض کی دوا ہے, اس کے اندر تو وہ بھی ایک میڈیکل ریسرچ کی کوالٹی زمرے میں آتی ہے. کسی نے کوئی ٹیسٹیمونیل دے دیا, کوئی بات کہہ دی کسی بڑے آدمی, تو اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی یہ بات صحیح ہوگی, تو وہ بھی ایک میڈیکل ریسرچ کی کوالٹی زمرے میں آتی ہے. پھر اکثر جو ہے نا وہ چائنیز ہرب جیسے کسی باتیں ہوتی ہے جو ایویڈنس نہیں ہوتی, مگر کیونکہ وہ سارا سال سے کوئی علاج چلا آ رہا ہوتا ہے, بڑے بوڑھے ہمارے گھروں کے انسان یہ صحیح ہے اس کو کر لو, تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اچھا, اب اس جو کوالٹی کی سب چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہوتا کیا ہے, نقصانات کیا ہوتے ہیں اس سے؟ غلط علاج ہو گیا, دوا غلط دے دی, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل سر کسی کو ہلکا سا نزلہ زکام ہو رہا ہے, ایک دم سے اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے سے ایک ہائپرٹینسی کی میڈیسن اٹھائی
وہ کھا لی, اس کی وجہ سے جو نزلہ آپ کے اندر جو بلغم وغیرہ ہوتی ہے وہ جم نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم جاتے ہیں عطائی ڈاکٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ان سے ہمارے نقصانات کیا ہوتے ہیں, میں اس والے سے بات کر رہا ہوں. اس طرح سے میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ وہ جو جوڑ توڑ والے لوگ ہوتے ہیں وہ الٹ علاج کر دیتے ہیں اور پھر وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں, باڈی پارٹس جو ہیں وہ اندر ہی اندر گلتے سڑتے رہتے ہیں, اس طرح کی پرابلمس جو ہے یا تو ریئیکشن یا پھر ڈیتھ. اگر غلط انجیکشن بھی لگا دیا معلومات کے بغیر, مکمل علم کے بغیر, تو وہ چلو اس کی ایک طویل لسٹ ہے, ہم وہ شیئر کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ اسٹنٹنگ یا ویسٹنگ کہتے ہیں کہ اکثر بچوں کا وزن جو ہے نا وہ بڑھتا نہیں ہے, کچھ دواؤں کا سائڈ افیکٹ ایسے ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے, ہیلتھ ہیزارڈ ہو رہے ہوتے ہیں, ڈائبٹیز, اوبیسٹی, اوور ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈرگ ایڈکشن, آپ ڈرگ کی دوا کے عادی ہو جاتے ہیں تو عادت پڑ جاتی ہے سب دواؤں کی, تو ڈرگ ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈرگ ریزسٹنس, بہت زیادہ دوا لکھتے ہیں ڈاکٹر, عطائی ڈاکٹر, تو وہی دوا استعمال کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ دوا اثر نہیں کرتی, تو ڈرگ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس طرح سے. پھر ان کی جو پریکٹس ہوتی ہیں جو کہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے کلینکس میں, زیادہ تر تو جو انفیکشن کنٹرول کے میکینزم نہیں ہوتے ان کے پاس, اس کی وجہ سے ایچ آئی وی, ایڈس, اس قسم کی بیماریاں, پھر انجیکشن کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں. وہ آپ ہمیشہ آپ کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انجیکشن لگا رہا ہے تو اس کی سرنج نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ سرنج پراپر ہے نہیں ہے یا نہیں, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ڈاکٹر کو آپ کو انجیکشن لگا رہا ہے تو وہ سرنج جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اور کافی بیماریاں ہیں جو کہ دواؤں کے سائڈ افیکٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مضر اثرات ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اوپر. اچھا, اس میں پھر اب ہمارے لیے ایک تو ہماری باڈی کے لیے ایشوز ہوتے ہیں, پھر یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بیماری ہوتی ہے وہ پرولونگ ہو جاتی ہے, صحیح ہو نہیں رہے ہوتے ہیں ہم, بیکاز وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر, تو ایلنس جو ہے نا وہ آپ کی پرولونگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. پھر یہ کہ آپ کو مینٹل اسٹریس ہوتا ہے, ظاہر بات ہے آپ بیمار حالت میں رہ رہے ہیں تو مینٹل اسٹریس ہوتا ہے, اکنامک اسٹریس ہوتا ہے آپ کے اوپر, ظاہر بات ہے اس میں پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. پھر اگر تکلیف ہو گئی تو پھر آپ کو مزید پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, بیکاز آپ بیمار ہیں تو اس میں آپ کو علاج کہیں اور کروانا پڑتا ہے, تو وہ پھر اکنامک اسٹریس آ جاتی ہے آپ کے اوپر. اس کے علاوہ یہ کہ اکثر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں نئی نئی مختلف جگہوں پہ, جس میں پہلے کہا کہ ایچ آئی وی کا آؤٹ بریک ہو گیا غلط انجیکشن کے استعمال سے یا غلط بلڈ کے استعمال سے, تو وہ بھی اس کی چیز ہوتی ہے. سو اس طرح سے جو ہمارے عطائی حضرات ہیں ان کی دواؤں کے استعمال سے, ان کی پریکٹسز سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. لیکن ہمیں اندازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی جا رہے ہیں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس تو یہ چیک کر لیں کہ وہ واقعی میں صحیح ڈاکٹر ہے یا جعلی ڈاکٹر ہے. اچھا, اب اس میں جو ہے نا وہ اس میں آپریشن ایشوز بھی ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا وہ جو عطائی ہے وہ اس کی جلد بند ہو گئی, پھر کھل گئی, تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ سیلنگ ہوتی ہے, اس کی فوراً ڈی سیلنگ ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے وہ کام شروع کر دیتا ہے اپنا. سو یہ آپریشن ایشو ہے اس کے اندر. پھر یہ کہ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکثر ڈاکٹر جو ہے نا وہ رینٹ پہ لیتے ہیں کلینکس اپنی, تو وہ ڈسپینسر بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر, آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات لکھا ہوتا ہے مگر اندر ڈسپینسر بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ ایک اور ایشو ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز, ویسٹ مینجمنٹ, جو میڈیکل ویسٹ ہوتی ہے, ظاہر بات ہے وہ کلینک پہ میڈیکلی اس کو جو ہے نا پراپرلی ویسٹ کو کلیکٹ نہیں کر پاتا ہے, کوئی ڈسپوزل میکینزم نہیں ہے, تو ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے. سو اس طرح سے جو آپریشن ایشوز ہوتے ہیں عطائیوں کے ساتھ, تو وہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ابھی تک جو ہے نا وہ کیا سمجھ میں آیا, ہم یہ تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عطائی کا مطلب سمجھ میں آ گیا. کون ہوتا ہے عطائی؟ زور سے بولیے. جعلی ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ نہیں, کیوں کہتے ہیں اس کو جعلی ڈاکٹر؟
ڈگری ہوتی نہیں ہے ان کے پاس. یہ چیز ہے یار کوئی جاتی ڈگری ہو, ٹھیک ہے, تو وہ یا وہ ایسے لوگ ہو جو کہ کسی اور کے بنا پہ کام کر رہے ہوں. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ سمجھ لیں کہ جو سوسائٹی میں ہمارے پاس لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ جعلی ڈاکٹر ہیں اور ان کے پاس ہم یہ نہیں جانا ہے. سو یہ اگر آپ لوگ کے ذہن میں یہ بات ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آج کی سچویشن سے فی الحال ہم یہ اسسمنٹ کر لیں کہ جو ہمارے علاقے میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے پہلے بھی کہ آپ اس سے پوچھیں جا کے کہ آپ رجسٹرڈ ہیں, آپ کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ بھی مطلب رجسٹریشن ایکسپائرڈ ہے, وہ رجسٹریشن دوبارہ کرواتے ہی نہیں ہے نہ کوئی بلڈ ہوتی ہے اس سے. سو تھوڑا سا اگر تحقیق. جی کوشچن ہے کہ ہم کیا بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ وہ رجسٹرڈ ہے نہیں ہے, وہ تو ہمیں نہیں بتا شاید کہ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ وہ ہمارے پاس ایک ڈگری ہو جس میں ہم رجسٹرڈ نہیں ہے, وہ ایز اے پیشنٹ ہمیں نہیں بتائیں گے, تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دیکھیے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ باہر بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر ہے اس کا رجسٹریشن میڈیکل پریکٹس نمبر لکھا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں باہر پہلے بورڈ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے RMP نمبر. RMP کا مطلب ہے رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر نا. تو پہلے تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ جو جس فیلڈ میں بھی آپ جا رہے ہیں باہر بورڈ لگا ہو ڈاکٹر ہو RMP لکھا ہو نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ اندر کلینک میں جائیں تو اکثر ڈاکٹر جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈسپلے کریں اپنی ڈگری, تو وہ ڈگری ان کی دیوار پہ کہیں جو ہے نا وہ لگی ہونا چاہیے. سو ایسے ہی آپ پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈگری کہاں ہے, دیوار پہ نہیں ہے, تو وہ ایک سوال آپ کر دیتے ہیں اس طرح سے. اسی چیز یہ کہ جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس سے رجسٹریشن ہر ڈاکٹر کی لازمی ہے. تو جو کمیشن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جو رجسٹریشن کا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ دیوار پہ لگائیں. سو یہ تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی علاج کرنے جانے سے پہلے اس کا بورڈ دیکھیں کہ بورڈ میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اندر اس کی ڈگری لگی ہوئی ہے, اس کے بعد سے ہیلتھ کیئر کمیشن کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری یہ کہ ایک موبائل اپلیکیشن بھی بنی ہوئی ہے جس میں اگر آپ ڈاکٹر کا نام ڈالیں تو اس کا رجسٹریشن نمبر آ جاتا ہے اور پلس یہ وہ رجسٹرڈ ہے اور اس کی رجسٹریشن ایکسپائرڈ ہے یا نہیں ہے. سو ایک موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے جو کہ اس طرح کام دیتی ہے اور ماشاءاللہ سے وہ اوتھینٹک. تو یہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کے پاس بھی آپ جا رہے ہیں وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ اپنی صحت کے خود ذمہ دار پہلے ہیں اور آپ کی فیملی کے ساتھ. تو یہ آپ کی ایک لازمی ذمہ داری بنتی ہے کہ جانے سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہم ایٹ لیسٹ کم از کم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں. اچھا اب جو ہے نا وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس وقت پرابلم ہے, جیسے ہم نے بات کی کہ عطیات ایک پرابلم ہے, ٹھیک ہے, مگر اس پرابلم کو ہمیں مینیج بھی کرنا ہے نا. تو اب اس مینجمنٹ کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی ایسے کریٹیکل ٹولس ہمارے پاس ہوں جو کہ ہمیں سوچنے میں مجبور کریں کہ کیسے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں اپنے ساتھ آپس میں ڈسکشن کر کے اور برین اسٹارمنگ کر کے. سو یہ ایک اپروچ ہے کریٹیکل لرننگ کی, اس کو ہم کہتے ہیں 5W1H اپروچ. اور اس میں جو ہے نا وہ 5W جو استعمال کیے گئے ہیں وہ واٹ, why, who, where, how اور where it can be solved. تو یہ 5W ہے اور 1H ہے. سو 5W1H کی یہ اپروچ یوز کی جاتی ہے کریٹیکل تھنکنگ کے لیے, پرابلم سالونگ کے لیے. سو ہم اس کو فی الحال جو ہے وہ یوز کریں گے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کہ آگے کیسے ہمیں موو کرنا ہے اس کے اندر. سو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ واٹ از دا پرابلم. سو ہماری پرابلم کیا ہے اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی, عطائی ڈاکٹر. یہ ہماری پرابلم ہے کہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں تو پرابلم ہے عطائی ڈاکٹر. ٹھیک ہے, تو کوائٹری ہماری ایک پرابلم ہے جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, why is the problem?
प्रॉब्लम क्यों है, तो ये कि ये यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है, आप लोग बताते जाएं कि ये प्रॉब्लम आप क्यों समझते हैं कि है इस वक्त ना, इसको नोट करते जाएगा, इनके सब नोट करो, जो हम बताते जाएं उसको जरा नोट करते जाएं कि हम जो भी आप लोग समझते हैं कि व्हाई इज द प्रॉब्लम, ये जो असाइलमेंट की प्रॉब्लम है, ये जो भी आप समझते हैं आप बता सकते हैं कि आपकी नजर में ये प्रॉब्लम जो है ना वो क्यों है। जाली डॉक्टर क्यों है आप लोग बताइएगा, तो ये लिखेंगे आपकी नजर में एक जुमले में बताइएगा, जाली डॉक्टर क्यों है, क्या हमें इसकी पहचान नहीं है इसलिए है, या जिसके जहन में भी जो आ रहा है जो जल्दी भी से एक दफा बताए कि सोसाइटी में डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर क्या भेज दिए लिखते हैं यहाँ पे, बड़ा लिखिएगा ताकि सब पढ़ सकें, डॉक्टर की कमी। और सेकंड सर, आज के दौर में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बेहतरीन बिजनेस हैं, एक एजुकेशन एक हेल्थ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए डॉक्टर बहैसियत इनकम, नहीं हमारा जो यहाँ सवाल है ना वो ये प्रॉब्लम क्यों है, लोग कमाने के लिए, चले ठीक है आप बात करेंगे, ये ज्यादा कमाने के जो लिए आपने है। सेल्समैन वाली बात की थी ना, हाँ। कमाने के लिए, चले कमाने के लिए ठीक है, कमाई का जरिया कमाई का ज़्यादा ठीक कमाई ठीक ठीक, चले और जी जी नॉलेज से नॉलेज न होने की वजह से दुरुस्त, आपको बहुत अच्छा काम, दुरुस्त मालूम। हमारे नागरिक की वजह से पहले, और जो हमारी नेशन की एक नेचर में जल्दबाजी आ गई है उसकी वजह से कि जो पहले अवेलेबल है उसके पास चले जाए, पहचान करने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। यानी हमारा बिहेवियर जो है वो जल्दबाजी का बिहेवियर है, वक्त की कमी या जल्दबाजी, जल्दबाजी का या बिहेवियर आसान मतलब मासूम, लेकिन सहल पसंदी हम उसे कह सकते हैं, जी, सहल पसंदी कह सकते हैं कि हमें सुबह की आदत है, जो अवेलेबल है उसके पास चले। जल्दबाजी की आदत है एक तरह से। जी आप कुछ कह रहे हैं, ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम फीस वाले के पास भी चली जाती है। इकोनॉमिक इश्यूज, माली हालात आ रही है, और स्टूडेंट्स, और कोई चीज, सोशल वर्क डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी, आप भी बताइए कुछ बेटा, हम क्यों जाते हैं, इनको तो ज्यादा बताना चाहिए। समझ गया, हमारे मतलब हम क्या प्रॉब्लम जो होती है, हम क्यों जाते हैं जाने के पास, करीब होते हैं, चले नजदीक, ये भी अच्छे पॉइंट है, नज़दीक होते हैं, कम्युनिटी मौजूद होते हैं, टेस्ट लिख के नहीं देते, अमूमन ये टेस्ट लिख के नहीं देते, जस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। एक चीज जो बहुत कॉमन है, जी जरूर, गली मोहल्ले के डॉक्टर्स की दवा से फौरन आराम आता है, मैं भी यही कहने वाली थी कि वक्ती तौर पर फौरी आराम आता है, एक इंजेक्शन लगाते हैं स्टेरॉइड का और आराम आ जाता है फौरन, है ना। तो हमें ये बचपन से सुनने मतलब मैं अपने बचपन से भी सुनती आ रही थी कि नहीं वो फलाने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन्हीं की दवा लगती है सिर्फ, है ना। अब वो हम नहीं सोचते कि वो डॉक्टर सही है भी या नहीं, या हमें वो नीली पीली जो गोलियां मिल जाती हैं और रंग बिरंगे शरबत मिल जाते हैं, तो लेकिन हम साइकोलॉजिकली उससे इतना सेटिस्फाई होते हैं कि हम किसी और चीज़ पे ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि घर की मसरूफियात, घर के उसमें स्पेशली खवातीन ही ज़्यादातर लेके जा रही होती हैं बच्चों के हवाले से बात करें तो हम कहते हैं कि जो करीब के डॉक्टर अवेलेबल हैं और जो जल्द अज जल्द मिल जाए और जो पैसे कम हो, हमारे खर्च कम हो, और एक इंजेक्शन में आराम आता है। एक इंजेक्शन वो होता बेसिकली स्टेरॉइड का इंजेक्शन है, वो आपकी वक्ती तौर पे ठीक तो फौरन कर देता है आपको, लेकिन वो जो सर ने अभी बताया कि जो लॉन्ग टर्म उससे डिसीजेस डेवलप हो जाती हैं, आपके इम्यूनिटी आपकी ख़राब हो जाती है, आपके ऑटो इम्यून डिसीजेज और ये बहुत सारी चीज़ें दूसरी जो मुस्तकिल एक बीमारियों का स्टार्ट शुरू हो जाता है, वो उन्हीं से जल्दी हमारी उसकी वजह से होता है। जो बीमारी एकदम से चली जाए वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हम इंतजार नहीं करते। अगर वायरल फीवर है हमें तो
تو ہمیں ڈاکٹر جتنا بھی کہہ دے، اگر میں ایک مثال اس طرح سے دوں گی کہ ایک کویک بیٹھا ہے اور ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی اننیسیسری انجیکشن نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ آپ انتظار کریں، ٹھیک ہے. تو ہم بچے کی بیماری سے یا گھر میں کسی بھی فرد کی بیماری سے فوراً پریشان ہو کے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا تو بخار اتر ہی نہیں رہا، تو ہم کہیں گے کہ نہیں اب ایسا کرتے ہیں اس کا تو بخار آج تو اترا نہیں، یہ تو اس ڈاکٹر کی دوا سے ہی ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو وہ دوسرا ڈاکٹر وہ کویک ہی ہوتا ہے بیسیکلی، اگر فوراً اس کے انجیکشن سے اگر ہمیں آرام آ جائے گا. سم ٹائم پیرنٹس خود بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم انجیکشن لگائیں گے درست ہے یا نہیں. اور کوئی کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ؟ جلد باز ہوتے ہیں، بہت جلدی آرام آ جاتا ہے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے نہیں دیتے، 50-60 روپے میں علاج ہو جاتا ہے، 100-200 میں آ جاتا ہے. اور پھر پیچھے کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. فیوریٹزم بھی ہے ڈاکٹرس کی، جیسے ابھی میں نے بات کی کہ وہ اچھا اس سے نہیں ٹھیک ہونا، اسی کے پاس جائیں گے تو پھر بھی آرام آئے گا. اور نہیں شاید فیوریٹزم نہیں، شاید نفسیاتی رجحان ہے پیچھے کہ سائیکولوجیکل ریلیکس ہوتے ہیں کہ ہاں وہ اچھے سے بات کرتا ہے، وہ سن لیتا ہے، بڑا ڈاکٹر سنتا نہیں ہے. وہ اچھا سیلس مین ہوتا ہے، اس کی اچھی طرح کی بات اس کو کرتے تو بھی چیز بیچنی ہے نا، دل سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو وہ فیوریٹ ہو جاتا ہے. ڈگری سے نہیں باتوں سے بیچے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو اب اس میں جو ہے نا، جو ہم نے اس وقت بات کی کیوں کے حوالے سے نا، تو کیوں کے لیے کہ ہمیں تحقیق کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے ایک اور اپروچ ہے تحقیق کے لیے، اس کو کہتے ہیں ہم وائی وائی اپروچ. وائی وائی اپروچ کیا ہوتی ہے کہ اب جس طرح ہم نے بھی بات کی نا کہ کوئی بھی ریزن ہے یا وجہ ہے اس چیز کے ہونے کی، تو وجہ کیوں ہے، وجہ ہوگی تو کوئی اس کی اور وجہ بھی ہوگی نا. سو اب انڈیویجول جو ہماری اس وقت لسٹ وہاں بنی ہے، اس کی ہم دیکھیں کہ اس چیز کی وجہ کیا چیز بنی ہے، جو ابھی انہوں نے بتایا نا وجہ، اس کی وجہ کیا بنی ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. آپ پڑھیے گا. پہلی کیا ہے؟ سوسائٹی میں ڈاکٹرس کی کمی. تو سوسائٹی کی ڈاکٹرس کی کمی کیوں ہے؟ یہ میں آپ سے شیئر کروں وائی از دا پرابلم. اگر فرض کریں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، اس کا بات ہے کہ کمی ہے، تو اس لیے کہ ڈاکٹر رورل ایریا میں جانا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو زیادہ تنخواہ نہیں دی جاتی وہاں جانے کی، کہ پیسے زیادہ نہیں ملتے ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ گورنمنٹ کا بجٹ نہیں ہے، بجٹ کی کنسٹرینٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کو نہیں ملتے پیسے. پھر فنڈس ٹائم ریلیز نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کمیٹی میٹنگ نہیں ہو رہی، یا اور کوئی اس کا ریزن ہے. سو اب یہ کہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہر بات ہم نے اس وقت کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. پہلے سے ہم شروع کریں، جیسے ڈاکٹر کمی ہے، تو ایک تو میں نے بات اپنے ایگزامپل میں بتا دی نا، اسی کو ایگزامپل کو ہر وجہ کو ہم لے کے چلیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. دوسری پڑھیے گا. دوسرا ہے ہمارے پاس کمائی کا ذریعہ، کہ ڈاکٹرس کی کمائی کی بات ہے. تو وہ کیوں ہے؟ سر اگر میں اس کے لیے ایسے ڈاکٹرز جو کہ ان علاقوں میں پسماندہ علاقے کہتے ہیں ان کو، ان علاقوں میں زیادہ تر یہ کویک ڈاکٹرز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. وہ اس لیے آسان ہوتا ہے، وہ اس لیے آسان ہوتا ہے سر کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو انہیں آپ ایک انجیکشن بھی دیتے ہیں، ڈرپ بھی لگا دیتے ہیں. آپ یقین کریں گے میں بھی کبھی ایسا میرا جانا ہوتا ہے، وہ ایسے چھوڑتے نہیں ہیں بغیر انجیکشن کے، اور میں کبھی زندگی میں نے انجیکشن نہیں لگوایا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فوری آرام کے مطلب ان کا آپ پورا کلینک بھرا ہوا ہی ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ غریب عوام کو بیچارے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہیں نہیں معلوم کہ ہمیں کس طرح علاج کروانا ہے، کیا کروانا ہے. وہ انہیں لمبے لمبے ٹیسٹ لکھ کے دے دینا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے. اگلے اس پہ آ جائے، اس میں اگلا ہے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یا ناعلمی کی وجہ سے، وہ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ ہے جلد بازی یا پھر صحت پسندی کی وجہ سے جو ہے وہ. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو ہماری اپنی بات ہے نا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف سے چلتی نہیں جاتی، جو بھی بیماری وہ کیوں ہے؟ برداشت نہیں. وہ کیوں ہے؟ گھر کے کام متاثر ہو رہے ہیں، گھر کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں بیماری کی صورت میں.
گھر کے معاملات متاثر ہوئے. تو ہر چیز کو اگر ہم جلدی دیکھیں نا تو یہ جو اپروچ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ ان وجوہات میں فائنلی یہ دیکھتے ہیں کہ اصل جو روٹ کاز, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں روٹ کاز انالیسس, کہ اس چیز کی اصل وجہ کیا ہے, جڑ کیا ہے اس چیز کی جس کی وجہ سے یہ ہمارا رویہ ہے, یہ ہمارا کوئی ایشو ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کی روٹ کاز انالیسس کریں, یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اس چیز کی اصل وجہ کیا ہے. نیکسٹ میں معاشی حالات کی وجہ سے. معاشی حالات. معاشی حالات تو ہر ایک کے مختلف ہوں گے, تو معاشی حالات کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں جو ہمارا کرائسس ہے بھائی ایک تو اوور آل اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اوور آل جو ہے نا وہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب مہنگائی اگر بڑھ گئی تو اس کو کوپ کرنے کے طریقہ کار کیا ہے ہمارے, ایسے اس کو کیسے ہم مینیج کریں, کیسے ڈیل کریں. گھر کا ایک آدمی کام کر رہا ہے, 2 آدمی کام کرتے ہیں, بچے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے جو مہنگائی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے ہمارے لیے جس کو ہمیں مینیج کرنا ہے. نیکسٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ وہ گلی نکڑ پر ہوتے ہیں. وہ کیوں ہے سر یہ بھی میں اس کو جلد بازی سے یا قریب ہونے کی وجہ سے, یہ ہمارے ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے. خواتین ہاں خواتین ساری بچوں کو یا گھر والوں کو لے کے قریب کے ہاسپٹل جانا پریفر کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں جو ایشو ہے وہ اگر ہم اور وائی پہ آگے الٹیمیٹلی جائیں تو سسٹم کا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سسٹم اویلیبل نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی اویلیبل نہیں ہے, ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, دور ہے ہمارے پاس اکنامیکل ریزن نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. سو اصل جو پرابلم وہ ایکسیس کا پرابلم ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے یا ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا اس کا ایشو ہے. نیکسٹ فوری آرام. فوری آرام, یہ اس کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ ڈاکٹر نے بغیر ٹیسٹ کے 1 یا 2 انجیکشن لگا دیے, فوری آرام آ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ کیوں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سر یہ تعلیم کی کمی ہے, بھی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا انجیکشن دے, ڈاکٹر اس چیز سے فائدہ اٹھائے اور الٹیمیٹلی لیکن اس کا ریزن تو لیک آف ایجوکیشن ہے نا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وائرل فیور 5 دن لگے گا ٹھیک ہونے میں, تو ہم انسسٹ کرتے ہیں وہی والی جیسے میں نے بات کی کہ ہم ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کہنے کے لیے بخار نہیں ہوتا ہے, ہمیں جانا ہے. تو یہ لیک آف ایجوکیشن ہے ہماری کہ ہم اس بات کو ہمیں پیشنس نہیں ہے کہ ہم اتنے دن ویٹ کریں کہ وہ وائرل فیور جو کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, ٹائم لے گا, اس میں کیئر کرنی پڑے گی. تو اگر ہماری اتنی اچھی ایجوکیشن ہو تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی بیہیویئر کا ایشو آئے گا. ہم اگر اپنا خود محاسبہ کریں کہ ہم یہ سب چیزیں کیوں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو ہمارا اپنا بیہیویئر کا ایشو ہے کہ ہم اس چیز پہ مائل کہ جلدی ہو, ٹھیک ہو, سنتے نہیں ہیں ہم کسی کی. اچھا یہ ٹھیک ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے, پیشنس نہیں ہے ہمیں. سو ہم اپنا ذاتی بیہیویئر کا بھی ایک ایشو ہے. اگر ہم الٹیمیٹلی ڈیپ ڈاؤن جائیں اس کی انالیسس کریں سو بیسیکلی ہمارا بیہیویئر کا ایک ایشو ہے. نیکسٹ کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر نہیں دیتے ہیں, وہی آپ کا ہمارا ہو گیا کہ وہ معاشی حالات سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹیسٹ لکھ کر نہیں دیتے. مطلب کوئی جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں سجیسٹ کرتے. اچھا وہ پیسے کم خرچ کرواتے ہیں, ٹیسٹ کے لیے دیے, اسٹیرائڈ دے دیا انہوں نے, دوائی دے دی کہ آپ جلدی ٹھیک ہو گئے تو ٹھیک ہو گئے. تو وہ اگین وہ بھی ہماری لاعلمی کی وجہ ہی ہے. ٹھیک آگے چلیں بس. اچھا تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا اس ایکسرسائز سے؟ کیا حاصل ہوا؟ کچھ ہم نے غلط کام کیا, صحیح کام کیا, کوئی چیز کو نتیجہ حاصل ہوا کس چیز سے؟ نالج ہمیں آئی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور کس طریقے سے کیسے کرنا چاہیے. اور کچھ اور کوئی سوشل سائنس والے کون ہیں؟ جی سر بالکل بیٹھا کچھ بولے نا, آپ لوگ تو بول ہی رہے. سر اس سے ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ ہم کس وجوہات کی بنا پہ ان کے پاس جا رہے ہیں
اور ہمارے مطلب ان کو اب ہم یہ کر سکتے ہیں اپنے ہر ایک انڈیویجولی، اور وہ اپنے فیملی کو جا کر جو ہے وہ مطلب ایک آگہی پرووائڈ کریں گے کہ وہ اس طریقے سے کس طرح سے وہ ان چیزوں سے بچیں. اصل جو مقصد تھا اس ایکسرسائز کا وہ یہ تھا کہ آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ جو بھی چیز ہے آپ کے پاس پرابلم ہے، ایشوز ہے، ان کو آپ اگین کوشچن کریں، خود ہی اپنے آپ کو سوال کریں صاحب اگر یہ میرا پرابلم ہے تو یہ کیوں ہے، یہ پرابلم ہے یہ کیوں ہے. جب تک آپ وہ کیوں والے ایکسرسائز آپ خود اپنے آپ سے نہیں کریں گے آپ کسی چیز کے بھی روٹ کاز تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کا خاص مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو اس کا ایک ٹول ایسا دیا جائے سوچنے کے لیے کہ اگر کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، عطیت کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی ایشو ہے، اگر آپ یہ ایکسرسائز کریں گے اس چیز سے تو الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے اس چیز کا روٹ کاز فائنڈ کرنے میں آسانی ہوگی. تو اس کا خاص مقصد یہ تھا. تو اگلے ہم اس پہ آتے ہیں، بائی ہم نے کر لیا. اب اچھا اس میں رسپانسبل کون ہے اس چیز کا، اس چیز کا ذمہ دار کون ہے ان سب چیزوں کا؟ سر عوام بھی ہے اور ہماری گورنمنٹ بھی ہے، سب مل کر ہے اس کے. ذرا اور لوگوں کہہ رہے کہ ذمہ دار کون ہے اس چیز کا. یہ سب چیزیں جو ہم نے بات کی ہے نا ابھی، تو اس کا ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ ہو از ریسپانسبل؟ کوئی ذمہ داری کسی کی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ہے، ریاست کی، کس کی، سوسائٹی کی، بتائیے. عوام سے زیادہ ہے. عوام کی ذمہ داری ہے، ہماری ذاتی ذمہ داری ہے، اور جی ڈاکٹرس کی بھی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ مانیٹرنگ باڈیز کی ہے اور گورنمنٹ کی ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ رولس کو گورنمنٹ یا ریاست امپلیمنٹ کرواتی ہے، جی اس کو فالو کرواتی ہے. مطلب آپ کہیں پہ زیبرا کراسنگ کے علاوہ سڑک کراس کرتے ہیں آپ کا چالان جی تو یہ کہ کون کرتا ہے چالان؟ وہاں پہ پولیس والا ہی کر رہا ہوتا ہے نا. صحیح ہے. اب ہمارے پاس تو زیبرا کراسنگ ہی نہیں ہوتی ہے، سگنل وائلیٹ کرتے ہیں، 5 ٹریفک سرجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ذمت بھی نہیں کرتے. اور اب تو یہ ماشاء اللہ ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ کہ امپلیمنٹ جو باڈیز ان کو کرنا چاہیے وہ اپنا کام نہیں کر رہے. تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ہم خود ذمہ داری محسوس کریں ایز سیلف کہ ہمارے درمیان بھی ہمارے اپنا بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو پریکٹس خود بھی کر رہے ہیں. جلد بازی ہے، جو بھی کچھ ہے ہمارا بیہیویئر ہے، تو ہمارا سیلف ایک ایشو ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہاں کہ سسٹم کا ایشو ہے، ریگولیٹری باڈیز کا ایشو ہے. اسٹیٹ یا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھے، ایسی پالیسیز بنائے جس کی وجہ سے چیزیں صحیح ہو رہی ہوں. اس کے علاوہ جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کا بھی ایک رول اس میں آتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہونے دیتے ہیں. ہمارے سامنے غلط چیز ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو ہونے دیتے ہیں، تو سوسائٹی کا بھی اس میں رول ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 4 ایس آگے ہیں. سیلف لکھیے ذرا اس کو. جب ہم بات کریں کہ پرابلم کہاں پر ہے، تو پرابلم جو ہے نا وہ ہمارے اندر کچھ، ہماری ذات کے اندر کوئی پرابلم ہے، یا ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے، یا ہمارے سسٹم میں کوئی پرابلم ہے، یا ہماری سوسائٹی میں کوئی پرابلم ہے، یا اسٹیٹ ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے. تو یہ 4 ایس آگے لکھتے ہیں پر سامنے. سیلف، سوسائٹی، اسٹیٹ اینڈ سسٹمس. اب جو ہے نا یہاں پر ہم تھوڑا سا بریک لیں گے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ 20 ہیں. تو آپ لوگ 5 لوگ ایک گروپ میں سرکل میں ہو جائیں، 5 کا گروپ 5 کا ایک گروپ بنا لیں اور ڈسکس کریں کہ ہمارے اپنے اندر اور کیا کیا پرابلم ہوتی. ایک گروپ لے لیں سیلف، ایک سوسائٹی، ایک سسٹمز، اور ایک اسٹیٹ کا ایک گروپ لے لیں. 4 گروپ بن جائیں گے 5 کے. اور اس میں یہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی اس گروپ کو لیڈ کرے، ایک آدمی نوٹس اس میں لکھے اور ایک آدمی پریزنٹ کرے گا اس کو. یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ تینوں رول ہیں ان لوگوں میں جو آپ گروپ میں شامل ہوں گے. کس نے کرنا ہے وہ آپ لوگ خود ہی آئیڈینٹیفائی آپ کر لوگ لیں. مکس ہو جائے. السلام علیکم، میرا نام فضا آصف ہے اور میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ. اور میرے سامنے ایک ٹیم ممبر آپ کا مائک
تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیلف کہ ہم کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. ایک ہم نے ڈاکٹر کے ٹاپک کو لیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے پاس جاتے ہیں, کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے, کس طریقے سے ہم اس کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہی اسٹارٹ کریں گے, ہم ہماری جو بیماری ہے تو ہم اس کو سیریس ہی نہیں لے سکتے کہ ہم اگر ہمیں کچھ فیور ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو مینیج کر پائیں. تو اس کی وجہ سے گھر کی جو ماحول ہوتا ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. ہمیں اسٹارٹ ہو رہا ہے اور ہمیں فلو ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک دن انتظار کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. پھر دوسرے دن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے کوپ کے اسٹارٹ کر دیتے ہیں تجربے سے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے. پھر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو ہم کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں. ہم گھریلو ہی ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سیلف میڈیکیشنس کراتے ہیں. پھر اس کے بعد جب طبیعت زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم ایک ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. تو وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈاکٹر جعلی ہے, اصلی اس کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, گلی کے جو گھر پہ بنا ہوتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں 2-3 دن کے لیے دوائی لے آتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے فرق پڑ جائے. وہ بھی ہم رسک پہ لے لیتے ہیں. تو اس کے پاس جاتے ہیں, اس سے ٹیبلیٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں. جب اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر ہم ایک اسپیشل کسی سے معلوم کرتے ہیں. تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں, اس سے لیتے ہیں, اس سے ٹیبلیٹس وغیرہ لیتے ہیں. پھر بھی ہم اس سے یہ کوشش نہیں کر پاتے صرف ایک ڈر کی وجہ سے کہ آپ کے پاس وہ ڈگری موجود ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں, ہمارا علاج کر رہے ہیں. آپ کوئی سے بھی ڈاکٹر ہیں, آپ سائیکولوجسٹ ہو گئے یا پھر MBBS ڈاکٹر ہو گئے, تو ہم اسے یہ معلوم نہیں کر پاتے. سیکنڈلی اس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم ایک جب وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں بتا بھی دیتا ہے کہ ہمارے پاس ڈگری اصلی ہے, کچھ بھی ہم اپنے شوق کرا دیتا ہے. تو پھر ہم اس کی فیس افورڈ نہیں کر پاتے, سب سے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر اگر وہ ایک دن کی اگر آپ دوائی لیں بھی تو ہم وہ 1000 ہو 2000 ہو بہت سارے پروپوز میں آ جاتی ہے. پھر ہم سیکنڈ ٹائم اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. نہیں, اس کا سولوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ہم تو حل کی بات کر رہی ہے نا. صحیح نالج نہ ہونے کی وجہ سے سر ایک تو اس کا نالج نہیں, اور ہم لوگوں کو نالج ہونی چاہیے سب سے پہلے. تو حل یہ کہ نالج ہونی چاہیے آپ کو. دوسری اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں عوام کو بات کرنی چاہیے. جی, عوام کو آواز اٹھانی اپنے چاہیے. حقوق کے لیے آپ کو آواز اٹھانا چاہیے, بالکل صحیح ہے. اور کچھ سیلف میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب کے لیے ہے, وہ یہ کہ ہمارا جو رویہ ہے, اپنے بیہیویئر ہے. تو ہمیں بیہیویئر میں ایک چینج لانے کی ضرورت ہے, جس میں یہ کہ جو ہماری جلد بازی کی ہے, پیشنس نہ ہونے کی چیز ہے, ہم بیماری کو پالتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جاتے جاتے کہ اب بیمار ہو گئے, پال رہے ہیں, مگر چاہے جلدی سی ہو جائے تو پھر ہم عطائی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ تو فوراً اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دے گا, ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہم ٹیسٹوں سے بھی ڈرتے ہیں. ٹیسٹوں میں تو چیز یہ ہے کہ اصل جو ہم وائی کی بات کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو اصل جو چیز ہے وہ ہمارا بیہیویئر ہے. کہ ہم اگر بیہیویئر میں ایک تبدیلی لے کر آئیں گے, اپنی کمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ہماری کمی ہے ہمارے بیہیویئر میں, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اس کا بہتر ایک سولوشن پرووائڈ کر سکیں کہ ہم بیہیویئر کو کیسے صحیح کریں گے. آپ تو ماشاءاللہ سے کہاں پڑھ رہی ہے, وہاں پہ پڑھا رہی, کیا کرتے ہیں, پڑھ رہی ہے, تو بیہیویئر کو صحیح کیسے کرتے ہیں, بیہیویئر چینج کا سنا ہے. ٹیچر بتائیں گے آپ کا وجہ لوگوں کے رویے سے کیسے چینج کریں, رویوں کو کیسے تبدیل کرتے ہیں. ان کو مجھے سمجھانا پڑے گا کہ اگر کوئی غصے سے بات کر رہا ہے تو ایسے نہیں تو ایسے. ان کے رویوں کو میں نے جب فیل کروں گی تو میں پھر ان کی اصلاح کرتی رہوں گی کہ ایسے نہیں تو ایسے کرنے. سو اصل چیز ہے کہ ہم جو رویہ ہے اس کو تبدیل کریں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور جلد بازی سے کام کریں, تاکہ یہ جو ہماری کمی ہے, ہماری ذاتی جو ایشو ہے, اس کو ہم بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ابھی کیا بات ہوئی یہاں پہ سیلف کے حوالے سے. باقی لوگ کچھ بتائیں گے کہ کیا انہوں نے پرابلم کیا بتائی, اس کا حل ہم نے کیا تلاش کیا. یہاں پر پیچھے گروپ جو لوگ بیٹھے تھے, کچھ سنا آپ لوگوں نے؟ سنا دوبارہ بتا دیں ذرا ہم کو کہ آپ کی مین پرابلم تھی اور حل کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے رویے میں چینج لانا ہے, رویے سے درست کرنا ہے. اگر اللہ تکلیف میں ہے کسی بات میں, غصے سے بات کریں تو پہلے میں نے برداشت کرنا ہے. میں برداشت کروں گی, ان کی بات سنوں گی تو میں اس کی بات کی تہ تک پہنچوں گی کہ
کہ اس کا مسئلہ کیا ہے, تو اس کا حل کیا ہے. تو رویے میں چینجنگ آنی چاہیے ہماری. اپنے حق کے لیے بات کریں, اپنے رائٹس کے لیے یہ بات کریں کہ جو آپ کی ظاہر بات آپ کو اویلیبل ہے کہ آپ جو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ دیکھ بھال کے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ وہ ڈاکٹر واقعی میں صحیح ڈاکٹر ہے یا کوئی جعلی ڈاکٹر ہے. دوسری کہ اپنے آپ میں اویئرنیس کریٹ کریں, ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو کہ ڈاکٹر کے پاس جو آپ جا رہی ہیں وہ ڈاکٹر صحیح ہے نہیں صحیح ہے. تو اپنا تعلیم اور آگہی اس میں آپ کو اپنے آپ کو بہتر کریں. جی تعلیم اور رویہ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سیلف میں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. ٹھیک, تھینک یو. وومنس کی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتی. بچے ہیں اگر ان کے تو پھر وہ بچوں کا بھی دیکھ بھال کرتی ہیں. کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے ان میں, نالج کی کمی ہوتی ہے, اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے. ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ کسی کے گھر سے گاڑی نہیں چلتی تو وہ سوچتے ہیں ہم قریب کی جگہ پہ ہی چل جائیں, اور اس کے پرمیشن نہیں ملتی لوگوں کو, فیملی ایشوز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اویئرنیس دی جائے. سیکنڈ ہے کہ ٹیسٹ کی وجہ سے لوگ جو بچتے ہیں کہ وہی ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے, اور بل کا ایشوز ہوتا ہے کہ زیادہ بل نہیں دینا پڑے تو کسی ایسے چھوٹے موٹے ڈاکٹر کو دیکھ لینا ہے. ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے کہ جو تھوڑی صحیح ٹائمنگ پہ ہے پھر اسی میں چلے جائیں. جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے اس کے لیے تو کمیونٹی کر سکتی ہے, گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ جگہ پہ جہاں پر گاڑیوں کی زیادہ پرابلم ہے تو وہ ان کو حل کرے. اور باقی ایک سائیکولوجیکل سیٹسفائڈ بھی ہوتی ہے کہ فیملی ڈاکٹر ہے ایک طرح سے کہ ہم اسی کے پاس ہی جا رہے ہیں اسٹارٹ سے تو اسی کے پاس ہی جاتے ہیں. تو یہ ایک اس کا جو سولوشن ہے یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اپنے آپ کو سمجھائیں, پہلے اپنے آپ اندر صبر پیدا کریں, برداشت کریں. پرابلمز آپ نے ریز کیے ہیں, خواتین کے حوالے سے پرابلم ریز کیے, اس کا معاشرے کے حوالے سے آپ نے لمیٹیشنس کی بات کی, اس کا حل کیا ہے؟ اویئرنیس دی جائے نا, خواتین کو اویئرنیس دی جائے. مرد زیادہ کیا ہو جو کہ روکتے ہیں آپ لوگوں کو سب کو اویئرنیس دی جائے. ایسے پروگرامس رکھے جائیں کہ وہ ان کو سب کو اویئرنیس دی جائے, سمجھایا جائے کہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں خواتین پر کہ وہ نہیں کر سکتی. جو صحت کے ایشو ہے جس کی وجہ سے خواتین نہیں نکل کے جا سکتی ہیں یا ان کو ایشوز ہیں اور جب تک انگیج نہیں کریں گے آپ ان کو آگاہی نہیں دیں گی تو آپ کے سسٹم میں تبدیلی نہیں آ, سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. سو آگاہی دینے کی ضرورت ہے نہ صرف خواتین کو بلکہ مردوں کو بھی, تاکہ آپ کو جو مسئلہ ہے اس وقت وہ حل ہو سکے. ایکسیس کا ایشو ہے آپ کو کہ ظاہر بات ہے اس میں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے اور گھر میں بھی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, وہ ایک مسئلہ ہے. اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں یہ کہ جو کرنٹ بسز چل رہی ہیں یا اویلیبل ٹرانسپورٹ ہے اس طرح اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ کا ایشو کو مینیج کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اور اگین نالج خود گین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے خود نالج گین کریں کہ کیا ایشوز ہیں اس وقت اور عطائی ڈاکٹروں کو ریکگنائز کریں سوسائٹی کے بارے سے. اس میں یہ کہ سوسائٹی خاص طور سے الاؤ کیوں کرتی ہے عطائی ڈاکٹر کو وہاں پہ بیٹھنا, سوسائٹی کا ایشو ہے نا یہ کہ جو عطائی ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کاؤنسلرز ہیں, ان کے پاس جائیں, ان کے پاس جا کے بات کریں. جو ریپرزینٹیوز ہیں آپ کے لوکل باڈی کے ریپرزینٹیوز ہیں ان سے جا کے بات کریں. تو یہ پولیٹیکل ایشو ہے بیسیکلی, جس میں سوسائٹی کو ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں. اگر آپ کو تبدیلی لانا ہے اپنے معاشرے میں تو جب تک یہ کہ آپ کلیکٹیولی کام نہیں کریں گے سوسائٹی میں اس لحاظ سے عطائی تو وہاں پہ موجود رہیں گے. اور باعث سوسائٹی جو آج کا پروگرام ہے جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اویئرنیس دی جائے. آپ اس کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ارینج کیے سوسائٹی میں. ٹھیک, تھینک یو. نیکسٹ. السلام علیکم, میں شمائلہ بٹ, میں کمیونٹی ٹرینر ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. ہمارا جو آج کا جو اویئرنیس سیشن تھا اس میں ہم نے سب کو ڈفرینٹ ٹاپکس دیے گئے. ہمارا ٹاپک تھا اسٹیٹ. آپ یہاں جو
पीछे पढ़ो ताकि इन्हें भी बोलना है। हमारा टॉपिक था स्टेट यानी कि रियासत। रियासत क्या होती है? हमारी जो गवर्नमेंट है आसान अल्फाज में, सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा है रियासत का गैर जिम्मेदार रवैया, यानी जहाँ तक हमारे लिए है जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को बेहतरीन सेहत फराहम करें, तालीम फराहम करें। इस वक्त हम सेहत की बात करें तो हम सेहत कहेंगे, रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को बेहतरीन सेहत फराहम करें। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो जो आवाम को जो उन्होंने चीज़ें फराहम करनी वो उसे फरामोश करके दीगर मामला में बिजी है। सेकेंड है कि मुतलका इदारों की गफलत, ये बहुत अहम पॉइंट है। जो आपके मुतलका इदारा है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो आपका है, उनकी गफलत यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑथराइज्ड लोग हैं, जिनके पास जो बाइख्तियार लोग हैं, वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, या तो उनके इल्म में नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कितने अताई डॉक्टर हैं। और ये बात भी मैं कहूँगी कि कहना सरासर गलत है कि उनके इल्म में नहीं है, उनके इल्म में सारी चीज़ें होती हैं कि कहाँ पे आपके कितने अताई डॉक्टर। हमारे पास एक जो फैक्ट एंड फिगर्स आते हैं, जब हमारे पास ये नंबर आ सकता है कि कराची में इस वक्त 80,000 के करीब अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनके इल्म में नहीं है। इदारों की गफलत है कि वो नज़रअंदाज करके चीज़ों को बैठे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि आवाम किस तरह से मर रही है, उनके पास खाने को नहीं, उनके पास म्यारी तालीम नहीं, उनके पास म्यारी सहूलत की जो है सहूलियात नहीं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है करप्शन। बदकिस्मती फिर कहूँगी, हमारा एक तो टॉपिक भी ऐसा है इसमें सारी बदकिस्मतियाँ हमारे पास हैं। करप्शन का जो लेवल है हमारे इस मुल्क में, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, करप्शन हर जगह हो रही है, हर मुल्क में हर तरह से हर लेवल पर करप्शन हो रही है। लेकिन हम चाह रहे थे वहाँ की बात करेंगे। करप्शन का मेयार ये है कि मैंने जैसे कहा कि मुतल्लिका इदारे ये सब आपस में कनेक्टेड है। करप्शन इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको पता है कि फलां जगह पे कोई छोटा सा क्लिनिक है, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि डॉक्टर साहब है तो उनकी वाइफ जो कि अंगूठा छाप होगी, चिट्ठी अनपढ़ होगी, लेकिन वो डॉक्टर बन के बैठी होगी, करप्शन है। अगर किसी को पता भी, कोई कंप्लेन भी करता है, तो हमारे यहाँ माशाल्लाह इतना अच्छा निज़ाम है कि आप 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार देके मामला रफा दफा करते हैं, और उस 2-4-5 हज़ार लेके हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, या अपने एसी वाले कमरों में तो बैठ जाते हैं। लेकिन आवाम जो है, एक बीमार, एक मरीज किस तरह से उसका विक्टिम बन रहा है, वो किस तरह से मर रहा है, उसको क्या नुकसान हो रहा है, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। नंबर 4 है सज़ा जज़ा का निज़ाम। हमारे यहाँ सज़ा जज़ा का कोई निज़ाम ही नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि करप्शन आप 10 हज़ार, 5 हज़ार लेके मामला रफा दफा कर देते हो। अगर यहाँ पे सज़ा जज़ा का निज़ाम बन जाए, वैसे हमारा पाकिस्तान का कानून आइन बहुत बेहतरीन है, सब कुछ उसमें है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की अमल दरामद है। अगर हमें हमारे जुर्म पे, हमारी गलती पे सज़ा मिले, तो दूसरे 10 में से अगर 10 लोग गलत हैं, उसमें से 4 लोग तो कम से कम बैक स्टेप होंगे। वो तो अपनी जो है ना, ये दुकानें, जाली दुकानों को ताले लगाएंगे कि नहीं यार फलां बंदे को ये सज़ा हुई है, हमें भी ये हो सकती है। फिर लास्ट जो आ जाता है सियासी पुष्पनाही। सर ने भी कहा कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कल ही केस आया, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए उसका जिक्र करें कि उसमें जी एक ड्राइवर बंदा है, वो फलां जमात के बंदे का ड्राइवर है, तो इसलिए पुलिस जो उसे छोड़ दी और एक बेचारे गरीब औरत को तंग करिए। सियासी पुष्पनाही हमारे यहाँ बहुत होती है। हम सभी का ताल्लुक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, चाहे आप PUC लेवल पे आ जाओ, चाहे अपर लेवल पे। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो बड़े धड़ल्ले से बैठे होते हैं क्लिनिक, सियासी पुष्पनाही मैंने बताया कि देखिए जैसे हम सभी के पॉलिटिकल हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता होते हैं। जी, सोल्यूशन पे आ रहे हैं सर, इसको ब्रीफ करना ज्यादा जरूरी है कि वो उस वजह से लोग कहते हैं कि हमें तो किसी चीज का डर खौफ नहीं है, कोई हमारा क्या कर लेगा। अच्छा, सोल्यूशंस में जैसे कि सर ने भी कहा कि हमारा ये आज अवेयरनेस सेशन है, तो मेरे हिसाब से भी हर चीज़ के लिए हमें अवेयर करना है। हमारे पास शऊर की कमी है, हमारे पास तालीम की कमी है, हमारे पास इल्म की कमी है। बहुत सारे ऐसे तालीम याफ्ता लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे इल्म वाले भी हैं जिनके पास तालीम, इल्म है, डिग्रीज है, लेकिन शऊर नहीं है। ठीक है, शऊर और तालीम मेरे ख्याल से शायद 2 अलग चीज़ें। तो आगाही को यानी कि अवेयरनेस सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे हम कम्युनिटी में फैमिली लॉज, वीमेन राइट्स, लेबर राइट्स के हवाले से हम सेशन देते हैं, उस तरह से सेशंस होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इल्म नहीं होगा, शौक नहीं आएगा, तब तक आप ना अपने हक के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, ना ही आप कुछ कर पाएंगे। और इसके लिए एक और चीज़ है कि जी आप जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि कौन दे अवेयरनेस सेशंस। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की थी कि जो LHVs है हमारी,
آپ کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ صرف گورنمنٹ کے ماتحت ہی ہوتے ہیں, آپ انہیں اگر پابند کریں, انہیں باؤنڈ کریں کہ جی آپ جیسے گھر گھر جاتے ہیں, آپ گھر گھر جا کے 25 خواتین 30 خواتین ایک جگہ اکٹھا کر لیں, انہیں آپ بتائیں کہ جی آپ کے فلاں یہ جو علاقہ ہے, کیونکہ انہیں ایک ایک گھر کی انفارمیشن ہوتی ہے, یہ ڈاکٹر ایسے ایسے, اگر وہ بھی ایسے تھوڑی تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بہتر ہوگا, ان کا کردار بھی بہت اہم ہوگا اس میں. کمیونٹی ہیلتھ ورکرس ہیں, آپ کے پولیو ورکرس ہیں, وہ اس میں بہت زیادہ بینیفیشیل ہو سکتے ہیں. ٹائم شارٹ ہے, ٹاپک بہت بڑا ہے, اس لیے ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام سندر خان ہے اور میں کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں, اور ہمارا گروپ ہے نرو سسٹم. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے, سب سے پہلا پوائنٹ ہے کرپشن. ہمارا ملک ہے وہ کرپٹیبل ہے, ہمیں محنت کرنے کی عادت نہیں ہے, بس پیسے دے کے صرف ہمارا کام ہو جائے, رشوت وغیرہ. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنا آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور خود ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہمارا تعلیم کی کمی. ہمیں صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے کہ کون ہمارے ساتھ صحیح کر رہا ہے, کون ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے. اس کا حل بھی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں, اور اگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں تو ہمیں ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تھرڈ یہ پوائنٹ ہے ہمارے ملک کے جو مالی حالات ہیں بہت خراب رہتے ہیں, جس کی وجہ سے اکثر جو ہیں ڈاکٹرس پریفر کرتے ہیں کہ یہاں سے تعلیم حاصل کریں اور باہر میں جا کے اپنی سروسز پرووائڈ کریں. تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ ڈاکٹر کو فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جائے, فیسلٹیز, تاکہ وہ یہیں پر کام کرنا پسند کریں. اور فورتھ پوائنٹ ہے کہ جو عطائی ہیں وہ جاری ڈگریز وغیرہ لے کے بیٹھنا نظر رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ ہمیں خود بھی ذمہ دار بننا ہے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی خلاف سخت کارروائی کرے. بہت اچھا پوائنٹ لگا دیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے پڑھ لکھ کے باہر جا رہے ہیں, ڈاکٹر تیار ہو کے باہر جا رہے ہیں. تھینک یو. کسی کی بھی جب اسپیس کسی بھی پروفیشن میں جگہ بہت زیادہ خالی ہو جاتی ہے تو جو نان کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بات حقیقت ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے وہ جیسی ایجوکیشن کمپلیٹ, اور اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ ہمارے ملک کا سسٹم, اگر اچھا سسٹم ہو, ڈاکٹرس کو اچھی جابس ملے, اچھے یہاں پہ ان کا اچھا ان کو سیکیورٹی ہو جابس کی, ہر چیز کی, تو پھر وہ نہ آ جائے. تو یہ سارے سیشن سے جو ہمارا حاصل ہوا وہ یہ کہ یہ 4 عناصر ہیں جسے سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ حل تلاش کر سکتے ہیں عطائیت کے حوالے سے. اس میں کہ پہلے تو خود اپنے آپ کو ہم امپروو کریں, خود آگاہی حاصل کریں, اس کے بعد سسٹم میں جو امپروومنٹ لانا ہے اس کو ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں, لوگوں کو آگاہی دیں. جو سسٹم بنا رہے ہیں لوگ, پالیسی لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ لوگ بنا رہے ہیں, ان کو بتائیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سوسائٹی پہ ہم لوگ سب شامل ہیں اس کے اندر. تو ہمارا بھی ایک سوسائٹی یہ ایک فرض بنتا ہے کہ ہم جو چیز غلط ہو رہی ہے, غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں اصل سارا ہمارا جو مقصد ہے اس چیز کا وہ یہ کہ سیلف سسٹم اسٹیٹ رول پلے کر رہے ہیں اپنا, اور ہر رول جا رہا ہے ایلیمنیشن آف کوالٹی کے حوالے سے. اسی طرح سوسائٹی بھی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں, انڈرسٹینڈنگ دیں, اور ساتھ میں ایڈوکیسی دیں کہ وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں, بتائیں اس حوالے سے کہ جو وائرس ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو خاص امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیلف سوسائٹی کا, ہم پہلے تبدیلی لا سکتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, دوسرے کو ہم بعد میں کہہ سکتے ہیں, پہلے خود اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو اس میں ضروری چیز ہے کہ ہم اپنا جو رویہ ہے اس کو دیکھیں کہ اپنے رویے میں کیسے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. اچھا, اس میں وہ چیز ہوتی ہے کہ سسٹم کی بات ہوئی, تو سسٹم میں جو ہے نا وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان پٹس کیا ہوتی ہے, وسائل کیا ہمیں دینے ہیں, عمل کیا کرنا ہے اس کے اندر. اس کے بعد یہ کہ اس سے حاصل کیا ہوگا, اس سے کیا نتیجہ کیا حاصل ہوگا, اور اس سے الٹیمیٹلی اس کا اثر کیا ہوگا. تو یہ سسٹم کے 5 اسٹیپس ہیں, ان پٹ, پروسیس, آؤٹ پٹ, آؤٹ کم اور امپیکٹ. تو یہ اگر ہم دیکھیں, اگر اس چیزوں کو ہم سسٹمک وے میں کریں گے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم وائی اپروچ لے کے چلیں گے, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, الٹیمیٹلی ہم روٹ کاز تک پہنچ جائیں گے کسی بھی چیز کی. سو پہلے اپنا خود محاسبہ کریں اپنے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر, کہ ہم ایز اے انڈیویژول کیا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں سوسائٹی میں امپروومنٹ لانے کے لیے, عطائیت کے خاتمے کے لیے. تو اس میں اگر ہم اسی طرح سے چلیں, اس کو سمرائز کرتے ہوئے, اگر ان پٹس ہم دیں گے تو
سیلف اویئرنیس یعنی کہ آگہی حاصل ہو, اس کو ہم سمجھیں اور ہم اس کو دیکھیں کسی جو ایشوز ہیں پرابلمس ہیں کوالٹی کے, اس سے ہمیں نقصانات کیا پہنچے گا, اور اس میں پھر ایڈوکیسی دیں اور اپنے آپ کو پہلے تیار کریں. پری کنٹمپلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے لیول پہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں اس چیز کو فیس کرنا ہے, اس کو ڈیل کرنا ہے اور اس سے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سو پری کنٹمپلیشن آپ کی تیاری ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. بیہیویئر چینج کا سب سے بڑا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے پری کنٹمپلیشن, کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پہلے تیار کرتے ہیں, آگے حاصل کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز سے ڈیل کر سکیں. اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ کریٹیکلی اینالائز کرتے ہیں, روٹ کاز دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل جو ہے وہ پرابلم کہاں پہ ہے, اس کو اینالائز کرتے ہیں تھرو دی وائی اپروچ, 5W اپروچ, اس سے آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو پری کنٹمپلیشن اسٹیج سے کیونکہ یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے آپ کا, اس پروسیس کو آپ کنٹمپلیشن کہتے ہیں کہ اب آپ تیاری کے مرحلے داخل ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ پھر اگلا اسٹیج ہوتا ہے بیہیویئر چینج کا, کنٹمپلیشن کا. تو پری کنٹمپلیشن اور پھر کنٹمپلیشن. اور اس کا تیسرا جو فیز ہے وہ آپ پھر سولوشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے, جیسا ہم نے آج کیا کہ جو بھی ہم نے پہلے آگاہی حاصل کی, سمجھا, اس کو سولوشن آئیڈینٹیفائی کیے. اچھا اب سولوشن ہمارے سامنے آ گئے تو اس سولوشنز پہ ہم پریپیئر کرتے ہیں ایکشن کے لیے کہ ایکشن ہم نے اس پہ کیا لینا ہے, اور اس کو پھر ایکشن کو ہم ساتھ میں الٹیمیٹلی اگر ایکشن ہم کریں گے اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. ایکشن اگر ہم نے کسی چیز کا کر لیا تو اگلا اسٹیپ کیا ہوگا اس کا ریئیکشن. تو ریئیکشن آپ کیا ہو سکتا ہے, قانون بن جائے گا, قانون کا حصہ بن جائے گا. بیہیویئر چینج کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ایکشن جو ہوتا ہے اس کو آپ کو سسٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ جو آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ جو آپ نے چینج یا تبدیلی لائی ہے اپنے اندر وہ آپ سسٹین کر سکیں, کنٹینیو کر سکیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ لوگ ویٹ لاس کی چیزوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر یہ ایک سے بعد 3 مہینے کیا اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو, تو ہم سسٹین نہیں کر پاتے ہیں. سو بیہیویئر چینج میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ ایکشن لیں اس کو سسٹین کریں, اس کو مینٹین کریں اور اس کو ری انفورس کریں اپنے آپ کو. جب تک آپ اپنے آپ کو ری انفورسمنٹ نہیں کریں گے تو آپ اس ایکشن کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو ری انفورسمنٹ اور مینٹیننس جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی چینج کو لانے کے لیے. سو بیہیویئر چینج سیلف میں سوسائٹی میں امپورٹنٹ ہے اس کو لانے کے لیے. اس کے بعد یہ کہ saying quietly goes gives birth to nothing and gives death to all. دیکھیے کوائٹلی ہر چیز کی بیماری کی ایک جڑ ہے, مگر یہ الٹیمیٹلی اس سے نقصان ہی ہوتا ہے اور it can lead towards death. تو ہمیں ضروری ہے کہ جو خواتین ہیں اس کو امپاور کریں کیونکہ گھر کی صحت کی ذمہ داری خواتین کی ہوتی ہے. سو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ آگاہی حاصل کریں اس کو بیماری کے بارے میں, صحت کے بارے میں, اپنے علاقے میں کون ڈاکٹر موجود ہے, کون اسائی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اویئرنیس کریٹ کریں اپنے اندر, اپنے خاندان کی صحت کے حوالے سے. اور اس میں یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی بھائی ہے, بہن ہے, شوہر ہے, باپ ہے, وہ کیا صحیح ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. کیونکہ اگر وہ صحیح ڈاکٹر پر جا رہا ہے تو صحیح بات ہے, نہیں تو آپ اس کو پوچھو اس سے ضرور کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, کیا وہ قابل ڈاکٹر ہے, کیا اس کے پاس ڈگری موجود ہے, اس کا زیادہ ڈاکٹر کو ہوتا ہی تو نہیں ہے. سو آپ اپنے اندر بھی یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ آپ اپنی صحت کے اپنی صحت کی, اپنے گھر کی صحت کے ضامن ہیں. اس لحاظ سے آپ بھی پوچھ گچھ کریں اپنے گھر والوں سے کہ وہ اکیلے ڈاکٹر پاس کہیں نہیں جا رہے ہیں. اور ہمارا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم جو سسٹمز ہیں, اسٹیٹ ہے, سوسائٹی ہے اور سیلف ہے, ان سب کے ساتھ اور کمیشن کے ساتھ مل کے کام کریں اور عطیات کا خاتمہ کریں. جو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے